وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، وقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: یا بنی انہا ساعۃ لا تکذب فیہا الرؤیا فاعلمک انی خفقت براسی خفقۃ فرأیت فارسا علی فرس وقف علی فقال یا حسین انکم تسرعون المسیر والمنایا بکم تسرع الی الجنہ فعلمت ان انفسنا نعیت الینا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ جمیع مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ ایک مومن پردے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں خواتین۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی جو آپ نے منزل ثعلبیہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سوال کے جواب میں بیان فرمایا ہے، سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ یہ ماجرا بعض روایات میں ذکر ہوا ہے کہ آگے کسی منزل پر پیش آیا تھا، خواب دیکھنے کا منظر، گریا اور انا للہ پڑھنے کا۔ بعض مقاتل یا تاریخوں نے لکھا ہے کہ قصر بنی مقاتل پہ یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، زین پر ہی اونگ لگ گئی اور پھر بیدار ہوئے اور اس حالت میں، سواری کی حالت میں یہ خواب دیکھا، یہ حالت نومیہ پیش آئی۔ بہرکیف جہاں بھی ہو، جس روایت کو بھی لیں، یہ ایک مسلم وقوع ہے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں کربلا کی جانب یہ رونما ہوا ہے۔ اور یہ وہ ماجرا ہے استثنائی طور پر کہ جس میں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کربلا کی بنیاد، اساس، مقصد اور اصلی محرک بیان ہوا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ تاریخ کے اس ماورا، تاریخ کے پس منظر کی حقیقت اس خطبے میں اور اس کلام میں اور اس سوال میں اور جواب میں بیان ہوئی ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم حق پر ہیں، جب حق پر ہیں پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ راز ہے، رمز ہے اصل کربلا کی، اور محور ہے کربلا کے قیام کا، اور وہ محور ہے جس کی طرف کم علماء نے کم توجہ کی ہے۔ ذاکرین خطبہ ظاہر ہے ان کا یہ مضمون نہیں ہے تاکہ وہ اس کی وضاحت کرتے، حتیٰ تاریخ نویسوں نے بھی اس ماجرا کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے اتنی نہیں کی ہے، اس رمز کی طرف، اس اساس کی طرف۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا محور و مرکز قرار دیا ہے۔ کربلا ہو یا کربلا سے پہلے کے جتنے واقعات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، سابقہ اقوام اور ان کے اندر رونما ہونے والے واقعات اور تاریخ، اس سب کی بنیاد یہی رمز ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کی تاریخ میں، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ رمز بنیادی حیثیت رکھتی ہے کربلا کے لیے، اور کربلا سے پہلے کے واقعات کے لیے، اور کربلا کے بعد کے لیے۔ دراصل قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو انسانیت کا محور قرار دیا ہے، مدار قرار دیا ہے، جس کے
गिर्द इंसान ने जिंदगी गुजारनी है, जिसके ऊपर इंसान ने जिंदगी गुजारनी है। ये पटड़ी है, ये वो जादा है, शारा है या ट्रैक है जिसके ऊपर इंसानियत को चढ़ाया गया है। और अंबिया इसीलिए आए थे कि जादा हक पर, तरीके हक पर व मसीर हक पर इंसान को चढ़ाएं। हर नबी ने अपने अहद में यही कोशिश की कि हक वाजे करें, हक की तबीन करें, हक पेश करें और इंसानों को हक पर लाएं और हक के साथ उनको चलाएं आगे और मकसद तक पहुंचाएं। आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के लिए भी यही कानून और ज़ाबिता है जो अंबिया के लिए है कि उनका काम भी हक पर उम्मत को चढ़ाना, इंसान को चढ़ाना, हक का दिफा करना, हक को बयान करना, वाजे करना, रोशन करना, यही आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की बुनियादी जिम्मेदारी है। उलमा की भी यही जिम्मेदारी है। उलमा वारिस हैं आइम्मा और अंबिया के। नस रसूलुल्लाह में है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा वारिस हैं अंबिया के और उलमा वारिस हैं आइम्मा के। जो मीरास अल्लाह तबारक व तआला ने आइम्मा व अंबिया को अता की है दीन, वो उलमा के ज़रिए आगे लोगों के अंदर कायम रहेगी और फैलेगी। उसकी हिफाजत, उसकी तबलीग, उसकी तशरीह, उसकी तबयीन उलमा की जिम्मेदारी है। लेकिन हम अगर इंसानियत की तारीख में और इस्लाम की तारीख में जाएं, देखें तो ये काम, ये फरीज़ा मतरूक नज़र आता है। हक की वजाहत, हक की निशानदेही, हक पर कायम रहना, हक की खातिर डट जाना और हक कायम करना, ये फरीज़ा हमें मतरूक नज़र आता है। इसके अलावा बाकी जो दीन है वो ज़्यादा अमली शक्ल में नज़र आता है। हक को छोड़ दें अगर तो हमें रसूमात नज़र आती हैं, हमें इबादात नज़र आती हैं, हमें नेकियां नज़र आती हैं लोगों के अंदर, लेकिन हक पर क़याम कम नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि जिस महवर पर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को कायम किया था, वो महवर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की निगाहों से गायब होता गया, हटता गया, मिटता गया और उसकी जगह पर दीगर तशरीहात ने आकर इसका महवर बदल दिया, रास्ता बदल दिया। ये मिसाल पहले से, कई सालों से पहले से मैंने दी है और उसको तकरार कर देते हैं कि आप में से किसी को तजर्बा होगा ट्रेन पे सफ़र करने का। ट्रेन के सफ़र की खुसूसियत यह है कि इसका रास्ता मुअय्यन होता है, बरखिलाफ बाकी गाड़ियों के जो सड़कों पे चलती हैं, ये सड़कों से उतर भी जाती हैं, कच्चे पे चली जाती हैं, जहां रास्ता ना हो वहां भी चली जाती हैं, या कई रास्ते निकलते हैं इससे, दाएं बाएं सड़कें, एक जाल बिछा हुआ होता है और इंसान अपनी मर्जी से गाड़ी को चलाता है, मर्जी से गाड़ी को मोड़ लेता है। जहां जाना हो असली रास्ते से हटा के किसी फर्ई रास्ते पर इंसान इसको ले जाता है। लेकिन ट्रेन ऐसी नहीं होती। ट्रेन एक तयशुदा रास्ता है। ट्रेन का ड्राइवर अगर चाहे भी ट्रेन को मोड़ना किसी तरफ, दाएं बाएं, रक्शे की तरह, मोटर कार की तरह, बस की तरह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि उसका रास्ता तय है, बिछा हुआ है, उसी पर उसको चलना है और जिस समत में वो ट्रैक रास्ते ने जाना है उसी तरफ उसने निकलना है। लेकिन ये जो ट्रेन का कानून है आपके मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। ट्रेन काफी दुनिया फैला रही है ट्रेन टेक्नोलॉजी को, और पाकिस्तान में सियासतदान, हुकूमतें उसको समेट रहे हैं और ट्रेनें कम होती जा रही हैं। उसकी जगह दूसरे जो कारोबारी लोग हैं, सरकारी लोग हैं, अपने रक्शे और बसें चलाने के लिए ये जो माकूल तरीका, सस्ता तरीका है सफर का, ये सहूलत लोगों से कम कर रहे हैं। खबरों में देते हैं चीन ने सऊद की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बना ली है, 400 फी घंटा की स्पीड से, 500 फी घंटा की स्पीड से, 1000 फी घंटा की स्पीड से। पाकिस्तान खबरें ये रोज देता है, चाइना ने पहाड़ों पे चढ़ने वाली ट्रेन बना ली है, फलां जगह जाने वाली ट्रेन बना ली है। लेकिन यहाँ खबर ये आती है कि फलां जगह ट्रेन रूट खत्म कर दिया गया है, ये ट्रेनें चलना बंद हो गई हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ वजूहात से ट्रेन का सफर पाबंदी लगे, ये ट्रेनें आना जाना खत्म हो गई हैं। ट्रेन एक ऐसा आसान सफर है और उससे मिसाल बना के आप मतलब भी समझ सकते हैं कि ट्रेन जब जा रही होती है तो किसी जगह पर, किसी स्टेशन पर इसके रूट बदलते हैं। मसलन आप रोड़ी में जाएं, यहां से पंजाब से जाएं सिंध में, तो सिंध में रोड़ी के मकाम से ट्रेनों के रास्ते अलग होते हैं, बदल जाते हैं। और भी चंद जगह हैं कि जहां ट्रेनों के रास्ते मुख्तलिफ होते हैं। स्टेशन पर ट्रेनों के ट्रैक, कांटा उसको कहते हैं, लिवर एक लगा होता है, गियर आपने देखा होगा, और स्टेशन मास्टर उसको ट्रेनों के आने के वक्त खींचता है और पटड़ी तब्दील कर देता है। जिस पटड़ी पर ट्रेन आ रही होती है, कांटा खींच के उसको दूसरी पटड़ी पे ट्रेन को चढ़ा देता है। मुसाफिरों को ये महसूस नहीं होता
کہ ٹرین کا ٹریک کانٹا بدل دیا گیا ہے. یہ کانٹے دار آدمی اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کانٹے بدلنے کے لیے. مسافروں کو نہیں پتہ چلتا، مسافر جھولے لے رہے ہیں، ٹرین چل رہی ہے، ٹھکا ٹھک کی آواز آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں اسی طرف، لیکن کانٹے والے نے راستہ بدل دیا، پتہ نہیں چلا. محسوس مسافروں کو نہیں ہوا. گاڑیوں میں راستہ بدلیں مسافر کو پتہ چل جاتا ہے، ٹرین میں راستہ بدل جائے مسافر کو نہیں پتہ چلتا. یہی حال امت اسلامیہ کے ساتھ ہوا ہے. امت اسلامیہ کے ساتھ جو ٹریجڈی پیش آئی ہے المیہ کہ تاریخ کے اس سفر میں بار بار اس کا کانٹا بدلا گیا ہے، امت کا راستہ بدلا گیا ہے، صراط مستقیم بدلا گیا ہے. حکومتوں نے، حکمرانوں نے، فرقوں نے اور علماء نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق امت کا راستہ بدل دیا ہے. آج جو آپ کو فرقہ بندی نظر آتی ہے، روایت کے مطابق تو 72 فرقے تھے، لیکن ابھی 72,000 فرقے جو بنے ہوئے ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہر دور میں یہ کانٹا بدلنے کا عمل شروع ہو گیا. پہلی صدی ہجری سے ہی یہ بنو امیہ نے یہ کام شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے امت کے لیے جو راستہ، جادہ، سڑک بنائی تھی یا ٹرین کی پٹڑی بنائی تھی، اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اور راستہ بنا لیا اور وہاں پر انہوں نے امت کو اس نئے راستے پہ چڑھا دیا اور پھر غیر محسوس طور پر یہ چلتے گئے اور یہاں آج پہنچائی. اور وہ چیزیں جو رسول اللہ نے بنیاد قرار دی تھیں، قرآن نے بنیاد قرار دی تھیں، وہ متروک ہیں، مہجور ہیں، فراموش شدہ ہیں. اور اس کی جگہ پر خود فرقوں نے اپنی ترجیحات کی بنیاد پر نئی چیزیں کھڑی کی ہیں اور ان کے اوپر فرقوں کو لگا دیا ہے. ہر فرقہ اپنے فرقے کے بانیوں کی تعلیمات کے اوپر کاربند ہے اور آپس میں امت واحدہ تقسیم ہو کر، متفرق ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آپس میں متصادم بھی ہو گئی ہے. یہ ٹرین کی پٹڑی کی کانٹے کی طرح تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کا امت کو کانوں کان پتہ نہیں چلا، خبر نہیں ملی. ان کو، انہیں متوجہ رہنا چاہیے تھا، ہوشیار رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوشیاری بیچ میں امت کی ختم ہو گئی اور یہ تبدیلیاں راستے میں آ گئی ہیں. اگر ہم واپس جائیں، جس طرح امام خمینی فرماتے تھے کہ ہم رجوع کریں، واپس جائیں، یا علامہ اقبال فرماتے تھے، یہ علامہ اقبال نے امام خمینی سے پہلے یہ فرمایا ہے. علامہ اقبال نے، وہی جام گردش میں لا ساکیا، شراب کہن پھر پلا ساکیا. یعنی اے ساقی، اے عالم دین، اے مفتی، اے رہنما، اے رہبر، یہ جو امت کو تو جام پلا رہا ہے، یہ نئے دور کے جام بنے ہوئے ہیں، یہ نئے دور کی شراب ہے، یہ نئے دور کا مشرب ہے. یہ آج کی فرقہ بندی میں یہ مشروب بنایا گیا ہے، یہ خالص نہیں ہے. وہ پرانا جام جو رسول اللہ نے چلایا تھا، پلایا تھا اور جس سے امت بیدار کی تھی، وہ جام گردش ملا. وہ شراب کہن، پرانی شراب، یعنی اصل دین، وہ گردش ملا. اور علامہ نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ آج کے دور کا بنا ہوا نیا دین، نئے فرقے اور یہ تعلیمات، یہ انسانیت کے لیے، مسلمان کے لیے، امت کے لیے نجات دہندہ نہیں ہے. وہ پرانی شراب گردش ملا، وہ ساقی وہ پرانی شراب پلا اس کو. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو، شراب کہن کو، اسلام میں ناب کہا ہے، اسلام میں ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خالص اسلام، جس کو قرآن نے الدین الخالص کا نام دیا ہے. وہ دین خالص کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. اور امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ یہ دین جو آج تمہارے پاس ہے، یہ خالص نہیں ہے، یہ اصل دین نہیں ہے، اس میں تبدیلی لے آئے ہیں. ایک شکل دین کی خانقاہیت ہے علامہ اقبال کے تعبیر کے مطابق، اور امام خمینی کے تعبیر کے مطابق تحجر ہے. ایک دین کی شکل ہے جو خانقاہیت ہے اور تحجر ہے، یہ خالص دین نہیں ہے. اور ایک دین ہے جس کے اندر التقاط ہے، جس کے اندر ملاوٹ ہے، جس کے اندر بہت ساری آلودگی شامل کر دی گئی ہے. وہ ملاوٹ والا دین بھی خالص نہیں ہے، جس کے اندر روشن فکری بھی آ گئی ہے، جس کے اندر مغرب نوازی بھی آ گئی ہے، جس کے اندر جمہوریت بھی آ گئی ہے، جس کے اندر ہر چیز جو الا بلا کسی ادیب نے، کسی فیلسوف نے، کسی مفکر نے، کسی دانشور نے، کسی سائنسدان نے جو بات کی ہے وہ اٹھا کے دین میں شامل کر دی گئی ہے. یہ دین بھی خالص نہیں ہے. دین خالص جو قرآن میں ہے، دین خالص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، دین خالص جو اہل البیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس دین کی طرف ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے. وہ خالص دین ہے. فرق کیا ہے ان 3 قسم کے ادیان میں، 3 قسم کے مذہب میں؟ مثلا تشیع ہی کو لے لیں، کیونکہ فرقہ وارانہ ماحول میں جب انسان بات کرتا ہے دین خالص، تو ہر فرقہ اس کو سمجھتا ہے یعنی ہمارا فرقہ، دین خالص ہمارا فرقہ. نہ، فرقے دین خالص سے محروم ہیں، دین خالص
اگر ہوتا تو فرقہ بننا ہی نہیں تھا۔ تشیع کے بارے میں بھی یہ تینوں شکلیں ہیں، تشیع خالص شیعہ تشیع، خالص تعلیمات اہل البیت، اور ملاوٹ والی تعلیمات اہل البیت، اور خانقاہی تعلیمات اہل البیت۔ خالص تشیع، ملاوٹ والا تشیع، اور متحجرانہ تشیع، خانقاہی تشیع، اور اسی طرح ملاوٹ والا تشیع جس کے اندر خرافات بھی، جس کے اندر رسومات بھی، جس کے اندر بہت ساری چیزیں، افکار دوسرے داخل ہو گئے ہیں۔ خالص نہیں ہے، امام حسین کا خالص راستہ نہیں ہے۔ اس خالص دین میں جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس پر رسول اللہ نے قیام فرمایا ہے اور اقامت دین کیا ہے، اور جس پر اہل البیت ہیں، اس دین کی اساس و بنیاد، اس کو حق قرار دیا گیا، وہ حق پر قائم کیا گیا، اس کی فاؤنڈیشن حق ہے۔ حق، لفظ حق قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ حق کو قرآن میں تلاش کریں کہ کتنی دفعہ قرآن کا لفظ حق میں ہوا ہے۔ یہ کل ایک مومن نے سرچ کر کے بتایا کہ 288 دفعہ ہے، اور انہوں نے تنزیل سے سرچ کر کے بتایا کہ 296 مرتبہ لفظ حق قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ 272 آیات ہیں جن میں لفظ حق استعمال ہوا ہے، اور 296 مرتبہ لفظ حق قرآن میں آیا ہے۔ اور یہ ملاحظہ کرنے کے قابل ہے، اس کو پڑھنے کے قابل ہے۔ ایک ایک آیت کو دیکھیں کہ لفظ حق کیسے استعمال ہوا ہے۔ حق محور ہے۔ حق کا لغوی معنی ذکر کیا تھا کہ موجود شے، ثابت شے، پائیدار شے، اور زائل نہ ہونے والی شے، نہ ہلنے والی شے کو حق کہتے ہیں۔ عربی لغت میں یہ خاصیت ہے کہ ایک معنی مد نظر ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ مقرر کرتے ہیں، پھر اس معنی کے مطابق اس معنی کی خصوصیات جہاں جہاں ہوں اس لفظ کو وسعت دیتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں۔ لفظ حق لغت میں اصل میں عربی زبان میں کس میں استعمال ہوا؟ پہلی دفعہ ہے، جیم والی ہے، قاف کینچی والا، 2 نقطے والا۔ اصل لفظ حق ہے حقاقہ، 2 قاف ہیں اور ایک ہے۔ حقاقہ، قاف کو قاف میں مدغم کر کے شد لگا کے حق پڑھتے ہیں، حقا، حقا، حقن، اور قاری بھی اس کو تلفظ طالب علموں کو یہی کراتے ہیں کہ اس کو اس طرح تشدید کے ساتھ پڑھو کہ 2 قاف مدغم حالت میں ادا ہوں، حقا۔ ہم پنجابی میں کرتے ہیں حق، اس کو قاف کتاب والے قاف کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، مراد وہی ہوتا ہے، 2 نقطے والا قاف۔ اصل جو حقا یا محقا یا محقا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، یہ آپ کی بھی مدد چاہیے مجھے اس معنی کی تشریح کے لیے۔ آج کل دروازے لگتے ہیں، یہ دروازے قبضے کے ساتھ، چوکاٹ کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ دروازے کا ایک پلہ بنتا ہے، ایک پارٹ، اور پیچھے قبضے لگا کے لوہے کے چوکاٹ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور دروازہ کھلتا بند ہوتا ہے۔ پہلے زمانوں میں ایسے دروازے ابھی بھی ہیں قدیم بلڈنگوں کے اندر، قبضوں والے نہیں ہیں، بلکہ ان دروازوں کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ باہری دروازے ہیں، بڑے دروازے ہیں لکڑی کے، اور دروازے کے جو آخری حصہ ہے جو چوکاٹ کے ساتھ طرف ہوتا ہے، اس کے اندر اس لکڑی کو تھوڑا سا بڑھا کے اس کی نوک بنا دیتے ہیں، جیسے پینسل آپ بناتے ہیں، پینسل اس طرح پینسل کی طرح اس کو تراش کے اور اس کی نوک بنا دیتے ہیں، اور چوکاٹ کے ساتھ ایک لکڑی، بڑی لکڑی، منڈی جس کو کہتے ہیں، وہ زمین میں دفن کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں اس کو سیمنٹ سے یا کسی چیز سے، بالکل اس کو ثابت رکھتے ہیں۔ اس کے اندر اسی طرح کی جیسے لکڑی کے چوکاٹ کی نوک بنی ہوئی ہے، اسی اندازے کا اس کے اندر ایک گڑا بناتے ہیں، کھڈا بناتے ہیں، جس کو عام پنجابی زبان میں، مستریوں کی زبان میں، یہ آپ مدد کریں گے کہ کیا کہتے ہیں، ہر علاقے کا مستری الگ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو نیچے لکڑی لگاتے ہیں جس میں گڑا بناتے ہیں، اس کو گہرا کر دیتے ہیں، اور اوپر جو نوزل بنا کے اس کی نوک بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان 2 چیزوں کو؟ نہیں کچھ کہتے آپ؟ اچھا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتے آپ۔ اس سے اپنا جنرل نالج بھی چیک کر لیا کریں۔ ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کو روزمرہ استعمال کی چیزوں کے انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگلش میں بھی کچھ نہیں کہتے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہتی۔ یہ جو اس کو مستریوں کی زبان میں، پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں تل، یعنی وہ دروازے کا نیچلے والا حصہ جس کی نوک ہوتی ہے، اور اس نیچے والے اس میں اٹکا دیتے ہیں، نیچے جو لکڑی ہوتی ہے وہ ثابت ہوتی ہے، وہ نہیں ہلتی،
اوپر والی گھومتی رہتی ہے لیکن نیچے والی نہیں ہلتی, وہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہ کسی بھی حادثے سے کسی بھی دروازہ ٹوٹ بھی جائے وہ نیچے والی لکڑی ہلتی نہیں ہے, وہ اس طرح سے ثابت رکھتے ہیں. لہذا قدیم دروازے, بڑے بڑے دروازے قلعوں کے لکڑی کے وزن بھی اٹھا لیتی ہے اور دروازے کو گھومتے ہوئے. اور آج قبضوں والے دروازے آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں تو ان کا لیول خراب ہو جاتا ہے. قبضے کی طرف سے یہ دروازہ اوپر ہوتا ہے اور آگے سے جھک جاتا ہے, چونکہ قبضہ لوہے کا ہے, ٹیڑھا ہو جاتا ہے, میخوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, میخیں لوز ہو جاتی ہیں. اکثر گھروں کے دروازے نیچے فرش کے ساتھ اٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی مسجد میں آپ دیکھیں تو جب لگائے تھے دروازے تو کھولتے بند ہوتے تھے, لیکن ابھی آدھا دروازہ نیچے زمین پہ فرش پہ رک جاتا ہے, چونکہ قبضہ اور چوکاٹ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے, یا موسم کے اثر سے اس کے اندر لکڑی کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا ہے اور اس کے اندر کجی آ گئی ہے, اس کے اندر ایک جھول پیدا ہو گئی. قدیم زمانے میں لوگ جب دروازے بناتے تھے تو ایک پوری لکڑی بلی لے کے, مضبوط لکڑی کی, اس کو کھڑا کرتے تھے, اس کے ساتھ دروازہ لگاتے تھے, وزنی دروازہ, اور اس کی نوک بنا کے نیچے جو لکڑی زمین پہ انہوں نے گاڑی ہے اس کے اندر اس کو فکس کر دیتے تھے. پھر یہ بچے اس کے اوپر چڑھیں, وزن اس کے اوپر لگائیں, کھولیں, بند کریں, گھر تباہ ہو جاتا ہے, ویران ہو جاتا ہے, لیکن یہ دروازے کی لکڑی یا نوک یہ خراب نہیں ہوتی. یہ جو نیچے لکڑی لگاتے ہیں عرب نہیں, مستری, اس کو عربی زبان میں عرب اس کو حقہ کہتے ہیں یا محکہ کہتے ہیں اس کو. یہ اصل وہ بنیاد ہے اس لفظ کی پیدائش کی, چونکہ وہ ثابت ہوتا ہے, فکس ہوتا ہے, پائیدار ہوتا ہے, ہلتا نہیں ہے. وہ جو نیچے گڑا موجود ہوتا ہے لکڑی کے اندر. پتھر کا بھی کئی جگہ پر لگاتے ہیں, پتھر کئی جگہوں پر دروازہ لکڑی کا ہے لیکن نیچے جو جس کے اندر یہ نوک ٹھہرائی ہوئی ہے, دروازہ ٹھہرایا ہوا ہے, وہ پتھر کا گڑا بنا کے اس کے اندر انہوں نے لگایا ہوا ہے. اس کو اصل میں حق کہتے ہیں. یہ حقہ یا محکہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہاں سے ہر ثابت, پائیدار اور غیر قابل زوال ہر چیز کو حق کہنے لگے. یا اگر کہتے تھے کسی چیز کو اس طرح گاڑو, اس طرح اس کو فکس کرو, اس طرح سے اس کو مضبوط کر دو کہ وہ ہلے نہیں, تو اس کو اسی لفظ حق کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ حقیق ہو, یعنی اس کو مضبوط کرو, اس کو اتنا ثابت کر دو یا اس کو گاڑ دو کہ یہ ہلے نہیں. اس کے اندر ذرا برابر بھی جہاں لگایا ہے اس کے اندر 1 ملی برابر یا 1 بال کے برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں پڑنا چاہیے, اس طرح اس کو ثابت کر دو. اس کو عربی زبان میں حق کہتے ہیں. اسی سے پھر آگے ہر ثابت, ہر پائیدار, ہر مضبوط چیز, اور جس کے اندر دوام ہو, استمرار ہو, جس کو زوال نہ ہو, جس کے اندر کمزوری نہ ہو, اس کو حق کہنے لگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہی کائنات کی بھی بنیاد ہے. حق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو استوار کیا ہے, حق کے اوپر اللہ نے کائنات کو قائم کیا ہے. اس بارے میں آیات متعدد ہیں, 1-2 آیات کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ ہوگا انشاءاللہ. سورہ ہجر میں آیا 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے, وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. کائنات, زمین و آسمان یعنی پوری کائنات جو آپ کو نظر آتی ہے اور جو آپ کو نظر نہیں آتی. کائنات اتنی عظیم ہے کہ انسان ٹیکنالوجی کی مدد سے کائنات دیکھنے نکلا ہے, اور خلا میں بڑی دوربینیں جو ہزاروں میل, لاکھوں میل, کروڑوں میل دور نوری فاصلوں پر موجود حقائق کو بھی دیکھ سکتی ہیں. ان دوربینوں میں اور ان ٹیلیسکوپوں میں بھی کائنات کا کونا نہیں آیا, سرحد نہیں آئی, بارڈر نہیں آیا. جہاں تک جاتے ہیں آگے پھر کائنات موجود ہے, آگے پھر قرات موجود ہیں, آگے ستارے موجود ہیں, آگے کہکشانے موجود ہیں, آگے پھر کائنات, افلاک موجود ہیں. یہ سب زمین و آسمان ہے. اس کو قرآن نے ارض و سماوات جب کہا ہے تو یہ ساری کائنات اس کے اندر, اس عنوان کے اندر آ جاتی ہے. اس میں سے ہمیں کتنا پتا ہے, ہماری کائنات کتنی ہے جو دیکھی بھالی ہے, وہ بہت چھوٹی سی ہے. مولا رومی نے ایک مثال دی ہے انسان کی اور کائنات کی. وہ مثال یہ ہے کہ ایک بڑا باغ ہے جس کے اندر ہزاروں درخت ہیں, ہزاروں ایکڑ پر مشتمل باغ ہے, اس کے اندر ہزاروں لاکھوں درخت ہیں, اور ہر درخت پر ہزاروں شاخیں ہیں, اور ہر شاخ پر سینکڑوں پتے ہیں. ایک پتا, اس باغ میں ایک پتا ہے, اس کی پشت پر چونٹی ہے, ایک رہتی ہے, یہ چونٹی کا خاندان ہے. باغ کتنا بڑا ہے, ہزاروں ایکڑ بڑا باغ ہے, ہزاروں درخت ہے, اس کے اندر لاکھوں درخت ہیں, اور ان کے اندر ہزاروں لاکھوں ٹہنیاں ہیں, اور ہر ایک کے اوپر سینکڑوں پتے ہیں. اس پورے باغ میں ایک پتا ہے, اس کی پشت پر
आम का दरख्त है, कोई भी दरख्त फर्ज कर ले आप, उसकी पुष्ट पर चींटी का घर है और चींटी का खानदान रहता है वहां पर, 3-4 बच्चे, मियां बीवी, चींटी वहां रहते हैं। इस चींटी को अंदाजा नहीं है पत्ते के इस तरफ रहती है, उसको पत्ते के उस तरफ का भी पता नहीं है कि इस पत्ते का एक दूसरा रुख भी है। और चींटी को यह भी नहीं पता कि इस शाख पर और भी पत्ते हैं, जिस पत्ते पे मैं हूं इस तरह के और भी इस शाख पर पत्ते हैं। और चींटी को यह भी नहीं पता कि इस शाख के अलावा जिस पर मेरा पत्ता है और भी शाखें हैं इसकी। और चींटी को यह भी नहीं पता कि ये एक बड़े दरख्त की एक शाख है, और उसे यह भी नहीं पता कि इस दरख्त की तरह हजारों लाखों और दरख्त इस बाग के अंदर मौजूद है। इस चींटी का जहन छोटा सा है, इसकी कायनात छोटी सी है, इसकी दुनिया छोटी सी है। सुबह जागती है तो इसी पत्ते के ऊपर जागती है, सोती है इसी पत्ते के ऊपर सोती है, और अगर सफर भी करती है तो इसी पत्ते के एक कोने से दूसरे कोने पे चली जाती है। और इसके आल औलाद और बच्चे भी, बस इतना सा इनकी दुनिया है। इस चींटी से पूछें कि कायनात कितनी बड़ी है तो वो इसी पत्ते को कहती है ये मुकम्मल कायनात है। ये पत्ता, इस पत्ते की एक साइड, एक जानिब जहां मेरा घर है, ठिकाना है, ये तमाम कायनात है, ये मुकम्मल कायनात है। चींटी का ये नजरिया, चींटी की ये जहानबीनी है, चींटी की ये आइडियोलॉजी है। चींटी सिर्फ इतनी सी मार्फत रखती है। अब चींटी को नहीं पता कि कितना बड़ा बाग है, उस बाग के अंदर और क्या दरख्त और शाखें और पत्ते हैं। और इस चींटी को अगर पूछो तो कुछ भी पता नहीं। अब इस चींटी को क्या पता कि बागबान कौन है, जिसने ये दरख्त लगाया है, जिसने ये बाग लगाया है, जिसने ये बाग उगाया है, जिसने इस बाग को पानी दिया है, जिसने इस बाग का बीज बनाया है, जिसने इस बाग की जमीन बनाई है, जिसने इस बाग की हवा बनाई है, जिसने इसको पानी सब कुछ दिया है। चींटी को उस बागबान का भी नहीं पता। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम इंसान जमीन के ऊपर रहने वाले वो मिसाल उस चींटी की है। ये चींटियां हैं जो कायनात के इस अजीम बाग में, कायनात के इस अजीम निजाम में एक कुर्रे के ऊपर, जमीन के ऊपर, उसके एक साइड पर ये रहते हैं और ये समझते हैं कि सारी कायनात हमारी यही पर है। अभी यहां ये मदरसा चंद्राई गांव में है, जो मकामी बस्ती है उसका, जिसकी जमीनें हैं जहां, वो चंद्राई है। चंद्राई के लोगों का सारी कायनात चंद्राई है। लाहौरियों की सारी कायनात लाहौर है। शेखुपुरा की सारी कायनात शुरू होती है शेखुपुरा के एक कोने से दूसरे पे खत्म हो जाती है। पाकिस्तानियों की सारी कायनात यही अपना पाकिस्तान है। और ऐसा ही है बचगाना, तिफलाना तसव्वुर, और हमें अंदाजा नहीं है कि ये कायनात कितनी अजीम, कितनी वसी और कितनी अरीज है और इसका निजाम कैसे है। तो समावात और अर्ज को अगर उलमा तशरीह करके इसकी हुदूद ही बयान कर देते कि समावात और अर्ज की कितनी हुदूद हैं, जो कुरान करीम में मुतअद्दिद मरतबा तिकरार हुआ है लफ्ज समावात और अर्ज, लेकिन हमें समावात और अर्ज की हुदूद भी नहीं अभी पता, पैमाइश भी नहीं कर सके हम। लेकिन इस पत्ते पे रह के जो हमने निजाम बनाया हुआ है, जो ओदम मचाया हुआ है, जो यहां पर रह के फसाद मचाया हुआ है, वो गफलत की वजह से है, इस कायनात से बेखबर होने की वजह से। समावात व अर्ज यानी पूरी कायनात, जो आपको पता है और जो नहीं पता, ये सारी कायनात, वमा बैनहुमा, और जो इनके अंदर है, इस कायनात के अंदर है जो कुछ, जमीन पर जो कुछ है, मंजूमा शमसी में जो कुछ है, जो कुछ भी है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क किया है बिल हक, हक पर खल्क किया है, हक के साथ खल्क किया है। खिलकत में हक बुनियाद बनाया है। यानी वो जो आपसे इस्तिलाह पूछी उर्दू या फारसी इंग्लिश की नहीं पता, फारसी में इस दरख्त के उस गड़े को, जिसके अंदर वो दरवाजा, दरख्त दरवाजे के उस चौकाट के गड़े को, टोए को फारसी में पाशना कहते हैं। पाशना, कि पाशना जो है वो घूमता है अपनी उस बुनियाद के ऊपर। वो पाशना दरवाजे की सारी असास बुनियाद दरवाजे की वो हक होता है, वो पाशना है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाना है कि हक को पूरी कायनात के लिए हमने बुनियाद करार दिया। पाशना ये कायनात दर हकीकत यही हक है। ये हक के ऊपर बनाया है हमने, हक के साथ बनाया है। उसकी तरकीब भी हक है। कायनात का मटेरियल जिससे कायनात बनी है वो हक है। कायनात का सिस्टम हक है। कायनात की फाउंडेशन हक है। कायनात का आगे हदफ मकसद हक है। कायनात के कवानीन सारे हक हैं। वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक व इन्न साअत लआतियतुन फस्फह सफअल जमील। ये कई सूरतों के अंदर है। सूरह नहल में ये आया है, सूरह सबा में है, सूरह इसरा में है, व सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कि मजमून तिकरारन बयान किया है कि जमीन व आसमान की बुनियाद हक पर अल्लाह तबारक व तआला ने करार दी है। और जैसे कायनात की बुनियाद हक है, इसी तरह कायनात के अंदर इंसान है। इस एक पत्ते पे जो मखलूक पैदा की है,
اس کا بھی نظام کائنات کی طرح حق کی بنیاد پر ہے. حق اس کی بھی اساس ہے, حق اس کی بھی فاؤنڈیشن ہے. اس کے لیے بھی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ حق کو بنیاد قرار دیا ہے. اب جب کائنات کی بنیاد بھی حق پر ہے, دین کی بنیاد حق پر ہے, انسانی نظام کی بنیاد حق پر ہے, اساس ہے, لیکن جب ہم دین کو سمجھنے جاتے ہیں, قرآن کو فرقے کی اینک لگا کے سمجھنے جاتے ہیں, ہمیں قرآن میں اپنا فرقہ نظر آتا ہے, حق نظر نہیں آتا. کائنات کی بنیاد نظر نہیں آتی, انسان کی بنیاد نظر نہیں آتی, دین کی اساس نظر نہیں آتی, صرف اپنا فرقہ نظر آتا ہے. آپ قرآن کے ترجمے اٹھائیں, پڑھیں, ایسے سافٹ ویئر ہیں جنہوں نے ہر فرقے کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. آپ سامنے ہر فرقے کا قرآن کا ترجمہ کھولیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ الگ الگ 4-5 الگ قرآن نازل ہوئے ہیں. ایک دیوبندی قرآن ہے, ایک بریلوی قرآن ہے, ایک شیعہ قرآن ہے, ایک اہل حدیث قرآن ہے. چونکہ انہوں نے قرآن کو اپنے فرقے کی اینک سے دیکھا ہے اور جس طرح قرآن کہہ رہا ہے اس طرف نہیں گئے, بلکہ علامہ اقبال کے بقول کے اپنی طرف سے آیات کی تفسیر کر کے, تحریف کر کے اور انہیں اپنے نظریے کے مطابق بنا لیا ہے. قرآن بنیاد ہے, اساس ہے, اور حق کی بنیاد پر پھر قرآن کے نزول کا جب وقت آیا ہے, باری آئی ہے, تو اس نزول میں بھی قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حق کے ساتھ قرآن نازل کیا ہے. بالحق نزل, جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ نازل کیا, حق کی بنیاد پر نازل کیا ہے. یعنی حق کو اساس قرار دے کر اس کے اوپر ہم نے قرآن کو استوار کیا ہے, قائم کیا ہے. انبیاء مبعوث کیے ہیں حق کے ساتھ, ائمہ منصوب کیے ہیں حق کے ساتھ. لہذا حق تکوینی کائنات کی بنیاد ہے اور تشریعی نظام انسانی کی بنیاد بھی حق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے. ہمیں کربلا اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم دین کی بنیاد کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھ لیں. اور حضرت علی اکبر نے جو فرمایا کہ افلسنا علی الحق, کہ یہ جو ہمارا نظام ہے, جو ہمارا قیام ہے, یہ اسی حق پر ہی قائم ہے, اسی بنیاد پر ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا تھا, اسی پر قائم ہے. اگر اس پر قائم ہے, حق پر ہے, تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ موت کی اور نہ موت جیسے کسی اور خطرے کی, نہ حادثے کی, نہ نقصان کی, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی چاہیے, چونکہ جب ہم حق پر ہیں. حق کے لیے روایات ہیں جو خطابت میں بیان ہوتی ہیں. مثلا ایک روایت بڑی عام سی روایت ہے جس کو ناسبیوں نے یا بغض اہل البیت رکھنے والوں نے اس کے بارے میں شبہات پیدا کی ہیں, لیکن مسلم روایات میں سے ہے. اہل سنت کی کتابوں میں مسلم روایت ہے. اہل سنت کی کتابوں میں, متعدد کتابوں میں, حدیث میں, ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر ہے یہ حدیث علی مع الحق. یہ روایت عام سی روایت ہے, یہ سب آپ جانتے ہیں, سنی ہوئی ہے آپ نے. البتہ ذاکر جب یہ روایت پڑھتا ہے تو ذاکری کے لیے پڑھتا ہے, مجمع کو ابھارنے کے لیے, نعرہ داد صلوات کچھ جوش پیدا کرنے کے لیے علی مع الحق پڑھتا ہے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. ایک صحابہ کا گروہ, مجموعہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت سے, گھر سے تھوڑے فاصلے پہ ایک ٹولی بنا کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد النبی سے تھوڑے سے فاصلے پر, اور کوئی بات چیت کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, کوئی تبادلہ نظر کر رہے تھے. اور رسول اللہ باہر آئے, گھر سے تشریف لائے, اور رسول اللہ جب گزرے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں, راز بتاؤں, رمز بتاؤں, حقیقت بتاؤں. تو رسول اللہ نے وہ راز بتانا شروع کیا, اور وہ حق ہی کی تبیین کر رہے تھے رسول اللہ صحابہ کے لیے, اس گروہ کے لیے. ان سب نے یہ روایت ذکر کی ہے. اور اسی دوران امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے. ساتھ ہی رسول اللہ کے گھر کے جوار میں امیر المومنین کا گھر تھا, اور امیر المومنین اپنے گھر سے باہر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے لیے حق کی تشریح کر رہے تھے. اور جو ہی علی علیہ السلام پر نگاہ پڑی رسول اللہ کی و صحابہ کی, تو فوراً رسول اللہ نے یہ وہاں پر فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. البتہ مختلف طریقوں سے یہ روایت کی گئی ہے, الفاظ مختلف ہیں اس کے, کہ بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یدور حیث ما دار, یعنی حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہ, یدور حیث ما دار علی مع الحق, یدور حیث ما دار, رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے, یعنی علی ہمیشہ حق کی طرف جاتے ہیں, جدھر حق ہے علی ہمیشہ اس طرف جاتے ہیں. اب یہ بات آپ کی سنی ہوئی ہے, آپ ماشاءاللہ فل ہیں اس حدیث کے مضمون کے بارے میں, ذاکری خطابت مضامین آپ نے سنے ہوئے, اور پکی راسخ ہے, کسی مومن کو شک و شبہ بھی نہیں ہے. بعض ناسبیوں نے شک و شبہ کیا ہے, اور وہ عمدن کرتے ہیں یہ کام, فطری طور پر نہیں, غیر فطری طور پر شبہات پیدا کرتے ہیں گمراہی کے لیے, اور لوگوں کو اپنے گمان کے مطابق اہل البیت سے دور کرتے ہیں. در حقیقت اللہ سے بھی دور ہوتے ہیں, اور جنت سے بھی دور ہوتے ہیں, اور ہدایت سے بھی دور ہوتے ہیں.
अहलुल बैत से दूरी यानी जन्नत से भी दूरी और हिदायत से भी दूरी। उनके शुबहात में हमारा ज्यादा वक्त उन शुबहात में गुजर जाता है जो अहलुल बैत के बारे में नासबियों ने और तकफीरियों ने शुबहात पैदा की हैं। ज्यादा टाइम मजालिस होती हैं, अभी मुहर्रमुल हराम की मजालिस हो रही हैं, मजालिस में करोड़ों लोग मजलिस सुन रहे हैं इस वक्त। बिला मुबालगा पाकिस्तान के अंदर करोड़ों अफराद यानी लगभग 5-6 करोड़ इंसान, यकीनन ज्यादा होंगे, 5-6 करोड़ से मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूं, वरना 8-10 करोड़ इंसान इस वक्त आज शब ही मजालिस में बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, करोड़ों अफराद, और उनको जाकिर खतीब खिताब कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ये जो करोड़ों इंसान, 8-10 करोड़ इंसान बैठ के सुन रहे हैं, या लाइव सुन रहे हैं, या मीडिया से सुन रहे हैं, या किसी जगह भी देहात में शहर में सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी जमीयत और बहुत बड़ा टाइम है जो ये करोड़ों अफराद दे रहे हैं। इनके सामने ज्यादातर मजमून क्या बयान हो रहा है? मुखालिफीन, मुखालिफ मजहब के शुबहात, मुखालिफ मजहब के नजरियात, मुखालिफ मजहब, यानी पूरा टाइम हमारा मुखालिफीन ले जाते हैं, मुकम्मल वक्त। इसकी मिसाल यूं ले, एक घर है, घर के अंदर 10 आदमी हैं, और ये 10 आदमी सारे बैठ के, औरतें मर्द बच्चे दूसरे सारे बैठ के पड़ोसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। खाने का वक्त हो गया है, औरतें लगी हुई हैं बातें करने में, खाने का उनको पता ही नहीं है कि खाना भी हो गया है, अभी पड़ोसियों के पीछे लगे हुए। जब खाने का वक्त होता है, बातें कर करके फिर पूछते हैं जी खाने का क्या हुआ? वो खाने का तो सोचा ही नहीं किसी ने। न मर्द गया मंडी से कुछ लाने के लिए, न खातून उठी किचन में जाने के लिए, न बच्चा उठा कोई और काम करने के लिए। सारा वक्त सुबह से जाग के शाम तक ये घराना पड़ोसी के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। खूब गुफ्तगू करके आपने अपना गैज़ो गज़ब, अपनी तस्कीन कर ली, अपना जो नफ्सियाती तस्कीन थी वो हासिल कर ली, जो कुछ पड़ोसी के बारे में कहना था कह दिया आपने। लेकिन नुकसान ये हुआ कि उधर से तो जी भर गया कि हमने पड़ोसी की आज सही दरगत बना दी है, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सारा टाइम उनको दे दिया। तो अगर 2 आदमी पड़ोसी के बारे में बातें कर रहे होते, 10 आदमी 8 आदमी घर के बाकी काम करते, तो घर भी चल जाना था और वो नफ्सियाती जरूरत भी पूरी हो जाती है। जब आप पूरी तवानाई, सारा जोर मुखालिफ फिरके पे लगा देते हो, अपना मजहब, अपने दीन, अपने आइमा, अपनी तारीख ये रह जाती है, अधूरी रह जाती है। और हर साल यही माजरा तकरार होता है, जिस वजह से वो जो अहलुल बैत की आइडियोलॉजी है, करबला है और दीन है, तशय्यो है, वो हमेशा तिश्ना ही रह जाता है। उसका वक्त ही नहीं मिलता हमारे जाकिर खतीब को कि उस पर मुतालिया करे, उसको टाइम दे, उसकी वजाहत करे, खुद शिया को तशय्यो समझाए, मुखालिफिन को तशय्यो समझाए और शुबहात की जड़ ही काट दे। जब बुनियाद बयान कर देगा तो शुबहात की जड़ खत्म हो जाती है, जवाब शुबहात का आ जाता है, खुद ही आ जाता है। लेकिन मिजाज हमारा इस तरह का बना हुआ है कि हम ये सारी फुर्सत उन बुनियादों की वजाहत के बजाय मुखालिफिन के शुबहात को काउंटर करने में गुजार देते हैं, या मुखालिफ शुबहात पैदा करना गुजार देते हैं। यही मजमून हक का अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली उन महल हक वल हक मा अली यदूरो हैसु मा दार। और बाज रिवायत में भी है कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अदरिल हक का हैसु मा यदूर, यानी ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली जाते हैं। बाज में यह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली को उधर फेर दे जिधर हक जाता है। ये 3-4 मजमून मिलते जुलते मजामीन है, रिवायत 3-4 किस्म की है, लेकिन असल मजमून मुश्तरका वो यकीनी है, अली उन अल हक, ये यकीनी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जिन्होंने बुग़्ज़ व इनाद की वजह से शक व शुबा किया है तो वो इतना परवाह ना करें उसकी। एक नासबी की बात को इतना सीरियस क्यों लेते हो आप? एक तकफीरी की बात को इतना सीरियस लेते हैं शिया कि सारे के सारे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस एक वायात बेहुदा बात को पकड़ के और सारा टाइम उसमें लगा देते हैं। एक बंदे ने जवाब दे दिया, काफी है, हवाला दे दो जी, फलां ने जवाब दे दिया है, उस तरफ रुजू करो। और तारीख में उलमा ने बार बार जवाब दिया है, लाखों मरतबा जवाब दे दिया है। आज नए मुहक्किक उन्हीं जवाबों को तकरार कर रहे होते हैं। लेकिन जो मजमून तिश्ना है, जिसकी तफसीर जरूरी है, वो ज्यादा अहम है। अली उन माल हक की, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, और यदूर हैसुमादार। यहां से एक मतलब जो उलमा ने इस्तेमादा किया, इस्तेमाल किया है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि दायरा जिसको हम कहते हैं दायरा, वो इसी लफ्ज से यदूरों से ही बना है। दारा दौर, दावरा असल अरबी लफ्ज है, उस दावरा को अरबी कायदे के मुताबिक दारा कहा है। दारा यानी घूमने को कहते हैं, दौर घूमने वाली चीज को कहते हैं, चक्कर जो राउंड अबाउट जिसको आप कहते हैं, इसको दायरा कहते हैं या दौर कहते हैं। जो रियाजी की बुनियादी शक्ल है, रियाजी में, ज्योमेट्री में बहुत सारी शक्लें हैं, ये सारी शक्लें दायरे से निकली हैं। असल शक्ल जो बुनियादी शक्ल है, जो नेचुरल तौर पर कायनात में
یہ جیومیٹری چونکہ اللہ نے کائنات جیومیٹری اصولوں کے تحت بنائی ہے اور بہت دقیق جیومیٹری ہے کائنات کی. اس جیومیٹری میں جتنی بھی اللہ نے یہ شکلیں دی ہیں زمین کو آسمان کو، ان کے اندر موجودات، آپ کے جسم کے اعضاء اجزاء اور خلیات کو، اس سب کو بنیادی شکل جیومیٹری کی دائرے میں ڈیزائن کیا ہے. پھر اس دائرے کے آگے چونکہ دائرے میں ہر شکل بن جاتی ہے، آپ مثلث بنائیں تو پہلے آپ کو دائرہ بنانا ہوگا، مربع بنائیں تو پہلے دائرہ بنانا ہوگا، آپ کوئی بھی شکل کسی طرح کی بھی بنانا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے دائرہ بنانا پڑے گا. انسانی حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رکھا ہے، جس طرح کائنات میں دور رکھا ہے. کائنات میں دور ہے یعنی یہ دائرہ ہے اور دائرے میں سارا نظام ہے. منظومہ شمسی آسان ہے سمجھنے کے لیے. منظومہ شمسی، یہ شمسی سادات کو نہیں کہتے، منظومہ شمسی الگ ہے، یہ سادات شمسی یہ الگ ہے. شمسی یعنی سورج کا جو نظام ہے، سولر سسٹم. سولر بھی پلیٹ جو چھتوں پہ لگی ہوئی ہے یہ نہیں ہے سولر سسٹم. سولر سسٹم یعنی سورج کے گرد بنا ہوا نظام جس کا مرکز سورج ہے اور سورج کے گرد جو کائنات بنی ہوئی ہے، جس کا دار و مدار سورج پر ہے، جو سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج کی کشش میں ہے. سورج نے جس کائنات کی مرکزیت اختیار کی ہوئی ہے اور سورج کی وجہ سے یہ زمین سورج کی وجہ سے قائم ہے. صرف سورج کی وجہ سے گرم نہیں ہے بلکہ یہ جاری ہے، زندہ ہے، موجود ہے اور ہری ہے اور اس کے اندر حیات ہے. یہ سب سورج کی برکتیں ہیں. مرکز سورج ہے، سورج کی کشش میں یہ جڑی ہوئی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے زمین. ایک دور ہے، دائرہ ہے. زمین کو بنایا گیا، سورج کو مرکز قرار دیا گیا اور سورج کے گرد دائرہ کھینچا گیا اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دائرے کے اندر ڈال دیا. تو ابھی زمین کیا کرتی ہے؟ زمین کا کام یدورو، زمین گھومتی ہے، دور میں چکر لگاتی ہے سورج کے گرد، سورج کے محور میں گھومتی ہے. سورج محور ہے اور زمین اس کے گرد دور لگاتی ہے، دائرے میں گھومتی ہے. دائرے جس میں گھومتی ہے اس کو مدار کہتے ہیں. مدار وہ جگہ جہاں پر چکر لگایا جاتا ہے، دور ہوتا ہے، اس کو مدار کہتے ہیں. جہاں کوئی چیز گھوم رہی ہو، وہ دائرہ جس میں کوئی چیز چکر لگا رہی ہے، یہ مدار کہتے ہیں عربی زبان میں. اردو میں بھی یہی لفظ ہے، فارسی میں بھی یہی لفظ ہے، مدار. منظومہ شمسی میں ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. زمین سورج کے مدار میں اور چاند زمین کے مدار میں گھوم رہا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چاند کے گرد گھوم رہی ہیں. یہ ایک خوبصورت نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا ہوا کہ ایک مرکزیت بنائی، اس مرکزیت کے گرد دیگر افلاک بنائے، موجودات، سیارے، ستارے بنائے اور ان ستاروں کو اس محور کے اندر دائرہ بنا کر، مدار بنا کر اس میں ڈال دیا. تو یہ یدور و مدار الشمس، یہ سورج کے گرد گھومتی ہے زمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بالکل منظومہ شمسی کی طرح ایک نظام بنایا ہے، اس کا مرکز رکھا ہے، اس مرکز کے گرد انسان کو راستہ بنایا ہے، دائرہ بنایا ہے. اس دائرے کے اندر انسان نے گھومنا ہے. اس دائرے کو جس میں انسان نے گھومنا ہے مدار کہتے ہیں. وہ دائرہ مدار ہے. اور جو آپ نے یہ نام سنا ہوگا، قانون مدار، شریعت مدار، یہ الفاظ اس طرح کے لوگ نام بھی رکھتے ہیں. یہ بعض لوگوں کے نام ہیں کہ یہ قانون مدار انسان ہے، یہ اصول مدار انسان ہے، یہ شریعت مدار انسان ہے، یہ دین مدار انسان ہے. یعنی اس کا مدار، دائرہ، راستہ جس کے گرد یہ گھومتا ہے، محور شریعت ہے. شریعت کے گرد زندگی گزارنے والا، شریعت کو محور قرار دے کر اور اس کے ارد گرد زندگی گزارنے والا، یہ شریعت مدار ہے. قانون مدار جو قانون کو مرکز قرار دے اور پھر قانون کے گرد زندگی گزارے، قانون سے باہر نہ ہو، قانون کے دائرے سے نکل کر نیا دائرہ اپنے لیے نہ بنائے، اس کو کہتے ہیں قانون مدار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، حیات کے لیے جس چیز کو محور قرار دیا ہے وہ سورج نہیں ہے. سورج زمین کا محور ہے، سورج منظومہ شمسی کا محور ہے. انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرکز قرار دیا ہے، جس کے گرد ساری انسانیت نے زندگی گزارنی ہے، اس کا نام حق ہے. وہ حق ہے اور انسان جو حق کے گرد زندگی گزارتا ہے، حق مدار ہے. محور حق ہے اور انسان حق محور ہوگا. حق کو بیچ میں رکھ کر اس کے گرد سارے انسان گھومیں گے. یہی آپ کو حق مداری کی تعلیم دینے کے لیے کعبہ میں بلایا جاتا ہے. کعبہ ایک علامتی چیز ہے، سمبولک چیز ہے. ان پتھروں میں کچھ بھی نہیں ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پتھروں میں کرنٹ اللہ نے رکھ دیا ہے اور پتھروں سے آ کے چپک جاتے ہیں، پتھروں سے لپٹ جاتے ہیں اور پھر زیادہ مس کرتے ہیں. مس کر کے، یعنی حاجیوں کی یہ ذہنیت ہے، شیعہ سنی سب کی، کہ یہ برکت اور خیر اور تبرک اور معنویت اور روحانیت اور نورانیت ساری ان پتھروں کے اندر ہے. نہ، پتھروں کے پتھر ہیں، ان سے گھر بنایا گیا، کعبہ بنایا گیا. وہی مکہ سے ہی اٹھا کے ان کو
حضرت ابراہیم نے گھڑ کے، بعد میں البتہ تبدیل ہوتے گئے ہیں. ابھی جو پتھر ہیں یہ وہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے نصب ہوئے تھے. اتنا بڑا دیوار بھی نہیں تھی. حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا وہ چھوٹا سا تھا، یعنی وہ حدود تو یہی تھی اس کی، لیکن اس کی اونچائی اتنی نہیں تھی جتنی ابھی بنی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو انسان بناتا ہے تو وہ پتھر جس طرح عام ایک روٹین میں پتھر اوپر نیچے رکھ کے بناتے ہیں اس طرح کا تھا. یہ تو تاریخ میں تدریجاً پھر اس کی تعمیر ہوتی رہی، گرتا رہا، بناتے رہے، اور آج اس موجودہ شکل کے اندر موجود کعبہ ہوا ہے. یہ پتھر علامت ہیں. پتھر جیسے سنگ میل ہوتا ہے، کسی جگہ پتھر رکھتے ہیں علامت کے طور پر، راستہ بتانے کے لیے، منزل بتانے کے لیے پتھر نصب کر دیتے ہیں. یہ پتھر نشانی ہے کسی منزل کی، کسی حقیقت کی، علامت ہے کسی حقیقت کی. خود نہیں ہے مرکز، خود نہیں ہے محور. یوں نہیں ہے کہ اللہ نے گڑھے ہوئے پتھروں سے ہٹا کے ان گڑھے پتھروں کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا. وہ پہلے بت تھے نا، وہاں پر بت گڑھے ہوئے تھے، مورتیاں بنی ہوئی تھیں، ایک آرٹ ان کے اوپر تھی، مجسمے بنے ہوئے تھے، ان کی ایک شکلیں بنی ہوئی تھیں. وہ گھڑے ہوئے پتھر تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان پتھروں میں کچھ بھی نہیں ہے بتوں میں. تو اس کی جگہ پر پھر کیا کریں؟ ان گڑھے پتھر ہیں، یہ گھر میں جو پتھر لگائے ہیں ان پتھروں کو چھوڑ کے ان پتھروں کے پیچھے آ جاؤ. یہ تو نہیں کیا کہ ان پتھروں سے جان چھڑا کے ان پتھروں کے پیچھے لگا دیا. یہ ایک علامت ہے. کعبہ علامت ہے زمین پر، سمبل ہے ایک. اور اس کعبہ کے گرد آپ نے آ کے طواف کرنا ہے، گھومنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کے لیے جو نظام بنایا ہے اس نظام کا ایک مرکز ہے، اور آپ کو اس کے سب کے گرد مدار کی شکل میں گھومنا ہے، زندگی گزارنی ہے. یہ جس دائرے میں گھومتے ہو یہ مدار ہے، اور یہ مدار اللہ نے مقرر کیا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. یہ علامت ہے تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے. جس طرح سائنس سکھانے کے لیے بچوں کی لیبارٹری بناتے ہیں، اور اس لیبارٹری میں کسی چیز کا ایک ماڈل بناتے ہیں، اور مثلا میڈیکل کے طالب علموں کو انسانی جسم کا ماڈل بنا کے لیبارٹری میں پھر اس ماڈل پہ سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہڈی ہے، یہ جوڑ ہے، یہ زانو ہے، یہ کونی ہے، یہ اس کے اندرونی اعضاء ہیں، وہ پلاسٹک کے یا ربڑ کے یا کسی دھات کے یا کسی بھی میٹیریل کے بنے ہوتے ہیں. انسانی جسم کا پسلیاں، ہڈیاں، میڈیکل سٹوڈنٹس کو وہ ماڈل کے اندر انسان سمجھاتے ہیں. زندہ انسان ایک جامد اور ایک منجمد ماڈل کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اور سمجھ بھی جاتے ہیں. یہی ڈاکٹر جو آج آسانی سے آپ کی بیماری پکڑ لیتے ہیں، چونکہ ان کو آپ کے جسمانی نظام کا سارا پتہ ہے اور استادوں نے ان کو اس ماڈل پہ سارا سمجھایا ہے، تو وہ انسانی نظام سارا سمجھ گئے ہیں. اسی طرح اللہ نے ایک مجسم علامتی ماڈل بنایا ہے، محور کا، مرکزیت کا، مدار میں زندگی گزارنے کا، ایک مرکز میں زندگی گزارنے کا. اور بلا کر آپ سب کو ہر سال بلا کے تمرین اور مشق کروائی جاتی ہے کہ مدار میں زندگی گزارنا سیکھو، مدار سے باہر نہ نکلو. آپ دین مدار بنو اور حق مدار بنو اور خدا مدار و خدا محور بنو. اللہ کے نظام کے گرد، اللہ کی دین کے گرد، اللہ کی توحید کے گرد اور اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے گرد زندگی گزارنی ہے آپ نے. لیکن ہم کعبہ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن مدار اپنا بنایا ہوا ہے. مدار کون ہے؟ آبا و اجداد. مدار جس کے گرد زندگی گزر رہی ہے وہ اپنا قبیلہ، اپنے آبا و اجداد، اپنے لیڈرز، اپنے علماء، اپنے رسم و رواج، اپنا علاقہ، اپنی قوم، اپنی تاریخ. زندگی کا مدار تو وہ بنایا ہوا ہے. ایک ہی گاؤں کے اندر آپ دیکھیں کئی قبیلے رہتے ہیں، ہر قبیلے کا مدار الگ ہے. یہ قبیلہ الگ مدار میں زندگی گزار رہا ہے، وہ الگ میں. فرقے بنا کے تو کعبے کے مقابلے میں فرقے بنائے ہیں. کعبے سے ہٹا کے لوگوں کو فرقے کے گرد گھما دیا ہے اور فرقہ مداری شروع کر دی ہے. اللہ نے حق مدار بنایا تھا، یعنی حق کو مدار بنا کے اور حق کے گرد دائرہ بنایا تھا، اور ہمارا راستہ وہ دائرہ رکھا ہے، اس کو مدار قرار دیا ہے کہ حق مدار بنو. اس لیے حق کو محور رکھ کر پھر اس کے گرد انسانیت کو لگا دیا کہ آپ نے اس کے گرد زندگی گزارنی ہے. اور ائمہ کا فریضہ اور وظیفہ کیا ہے، ہدف و مقصد ائمہ کا کیا ہے، انبیاء کا؟ اس دائرے کے گرد لوگوں کو حق کے گرد قائم رکھنا. علی مع الحق یدور حیث ما دار. حق محور ہے اور امیر المومنین اس حق کے مدار میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اور علی علیہ السلام حق کے محور میں قائم ہے، حق پر قائم ہے. لہذا علی حق پر ہیں. اب جو انسان علی کو اپنا امام مانتا ہے، در حقیقت اس نے حق کو اپنا امام بنایا ہے. شخصیت کو نہیں بنایا، پرسنالٹی کو نہیں بنایا، کسی قبیلے کو نہیں بنایا، بلکہ حق کو اپنا مدار بنایا ہے زندگی گزارنے کا. اگر اس نے زندگی امامت علی میں گزارنا شروع کر دی ہے. یہ حق مداری کی حدیث ہے. علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار. جس طرح سے حق جاتا ہے علی ادھر جاتے ہیں، اور جدھر علی جاتے ہیں حق ادھر جاتا ہے. چونکہ علی اور حق میں جو رابطہ ہے وہ رابطہ وہی ہے جو حق کے لغوی معنی میں ہے کہ حق اساس ہے، اور علی علیہ السلام اس نو کے در کی طرح، اس
کے محور میں ہی رہتے ہیں، اور جو علی سے قائم ہے، جو علی سے وابستہ امت ہے، وہ ساری حق کے محور میں ہے، حق سے باہر زندگی نہیں گزاری۔ حق سے باہر جائیں گے تو امامت علی سے باہر ہو جائیں گے، اور یہی قانون انبیاء کے لیے اور ائمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا، بیان فرمایا ہے۔ بس حق قرآن کے نزدیک اساس ہے، بنیاد ہے۔ لیکن قرآن میں چند احادیث ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ بڑی پرمعنی احادیث ہیں، ان کی طرف آپ توجہ فرمائیں، بلکہ آیات ہیں۔ دو آیات ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ لوگ حق پر قائم نہیں رہتے، حق کے مدار میں زندگی نہیں گزارتے، مدار اپنا تبدیل کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں۔ ابھی جیسے ہم تشیع کا جائزہ لیں تو مدار دیکھیں، تشیع کا مدار کیا ہے؟ کس کے گرد زندگی گزار رہے ہیں، نہ کہ کس کا زبان سے ذکر کر رہے ہیں، کس کا چرچا کر رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کا راستہ اور ہے، اور زبان سے اظہار کرنا اور ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اگر زبان نے لا الہ کہہ بھی دیا تو کچھ فائدہ نہیں ہے، جب مدار آپ کا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، مدار طاغوت ہے، مدار ظلم ہے، مدار دنیا ہے، مدار کچھ اور چیز ہے، اور اس مدار میں گھومتے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں آپ، تو یہ جو زبان پہ اللہ ہے یہ عمل میں نہیں ہو رہا۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اگر مسلمان نہیں، نگاہ مسلمان نہیں، ذہن مسلمان نہیں آپ کا، لا الہ الا اللہ وہاں پر نہیں ہے، تو زبان کے لا الہ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ زبان سے آپ لا الہ کہو اور عمل میں نہ ہو، اس پر قائم و مدار وہ نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ زبان پہ محمد رسول اللہ کہہ دو لیکن عمل میں مدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ان کی سیرت و زندگی اور راستہ نہ ہو، تو یہ محمد رسول اللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر زبان سے علی ولی اللہ کہہ دیا لیکن مدار علی کی ولایت نہیں ہے، زندگی وہاں بسر نہیں ہو رہی ہے، زندگی وہاں نہیں گزر رہی۔ زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے کہاں زندگی گزار رہے ہو، کس کے محور میں زندگی گزار رہے ہو، کس کے کھنچے ہوئے دائرے میں زندگی گزار رہے ہو؟ تو مدار تو وہ ہے آپ کا۔ حق مدار نہیں ہو، حق محور زندگی نہیں ہے، بلکہ صرف حق کا توصیف یا لفظ زبان پر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آیتیں ہیں قرآن کریم کی، ایک سورہ مومنون کی آیت 70 میں ہے، اس آیت پہ توجہ فرمائیں۔ اہل البیت علیہ السلام نے جگہ جگہ اس آیت کا حوالہ دیا ہے۔ ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ یہ تہمت پھیلائی ہوئی تھی کہ ان کو جنون ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، توہین کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، اور رسول اللہ کی کردار کشی کرتے تھے لوگوں کے اندر، چونکہ لوگ متاثر ہوتے تھے رسول اللہ کے رویے سے، سیرت سے، عمل سے، گفتگو سے۔ پاک پاکیزہ زندگی، مہذب گفتگو، بہترین انداز، متاثر کن انداز تھا جو ہر پتھر دل انسان کو متاثر کر دیتا تھا۔ اب لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں رسول اللہ کی باتوں سے، اور ان کی دکان بند ہوتی ہے، مشرکین کی دکان بند ہوتی ہے، بت پرستوں کی دکان بند ہوتی ہے، چونکہ رسول اللہ جدھر بھی جاتے ہیں لوگ رسول اللہ کے دین پر نہیں ہیں لیکن رسول اللہ کی سیرت سے بہت متاثر ہیں۔ جب تک رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، رسول اللہ مکہ میں متنازع نہیں تھے بلکہ متفقن علیہ تھے۔ تمام مکہ رسول اللہ کی قسمیں کھاتا تھا، رسول اللہ کے حوالے دیتا تھا، اور رسول اللہ کا نام جو مکہ میں معروف تھا، محمد سے زیادہ جو نام معروف تھا وہ صادق اور امین تھا، سچے اور امانت دار۔ اور اسی یہ 40 سال تک رسول اللہ نے مکہ میں زندگی گزاری امین کے نام سے اور صادق کے نام سے، کہ سچے اور امانت دار۔ لہذا کسی کو بھی کوئی امانت رکھنی ہوتی تھی، کوئی بھی ہو، قریشی ہو، غیر قریشی ہو، مہمان ہو، مکہ کا مقامی ہو، باہر کا ہو، وہ امانت رسول اللہ کے پاس رکھ کے مطمئن ہو جاتا تھا کہ ہماری امانت محفوظ ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ سچ تھا، وہ لوگوں نے آزمایا، رسول اللہ نے جو بات کی سچی بات کی، کبھی بھی کسی بھی وقت رسول اللہ نے غلط بیانی نہیں کی، نعوذ باللہ کذب، وہ جھوٹ نہیں بولا، نہ مصلحت کے تحت نہ کسی ضرورت کے تحت، کسی بھی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا۔ تو رسول اللہ کی یہ پہچان بن گئی تھی۔ رسول اللہ نے جس دن انہیں دعوت دی، توحید کی اور نبوت کی خبر دی، تو رسول اللہ نے انہیں بلایا ایک پہاڑ پر اور جمع کر کے اور کہا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، مکہ پر حملہ ور ہونے والا ہے، تو کیا مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے، چونکہ آپ سے ہم نے آج تک جھوٹ، غلط بیانی اور کذب سنا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک لشکر ہے تو یقیناً ہوگا وہ لشکر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری ہر بات سچی ہے تو پھر میں یہ بھی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کائنات کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اور میں اس کی طرف سے نبی ہوں، آپ اس کو مان لو۔ کہا یہ نہیں مانتے،
یہ نہیں مانتے. سچے ہیں آپ, جھوٹ نہیں بولتے آپ, جو کہتے ہو درست ہے, لیکن یہ نہیں مانیں گے آپ. رسول اللہ کی دعوت انکار کر دیا, سچ رسول اللہ کا قبول کیا وہاں پر. اب رسول اللہ نے جب آ کے ان کو, چونکہ ان کے بت, یہ کیوں نہیں مانا؟ ہر بات رسول اللہ کی سچی تھی, مانتے تھے, یہ کیوں نہیں مانی؟ اس سے دکانیں بند ہوتی تھی ان کی. دکاندار تھے وہ, بت بنائے ہوئے تھے, بتوں پہ چڑھاوے چڑھتے تھے, اور یہ متولی تھے بتوں کے. بتوں کے محور میں جو کچھ لوگ بتوں پہ آ کے نظر نیاز کرتے تھے, وہ یہ متولی بتوں کے لیتے تھے, اور بتوں کے نام سے یہ کہتے تھے بت کی رضا کس میں ہے, یہ متولی بت کا بتاتا تھا کہ بت اس طرح راضی ہوگا, یہ بکرا چڑھاؤ, یہ مرغا چڑھاؤ, یہ کپڑا دو, اتنے پیسے دو, اتنے درہم دو, اتنے دینار دو. تو وہ ظاہر سارا یہ خود وصول کرتے تھے بتوں. الگ الگ قبیلوں میں بت بنائے ہوئے تھے. قبیلے کا سردار اپنے قبیلے سے ہر غلط بات بت کے نام پر منوا لیتا تھا. تو یہ کاروبار تھا, یہ بزنس تھا ان کا. عقیدہ کم تھا, کاروبار زیادہ تھا, بت پرستی, بزنس زیادہ تھا بت پرستی. بلکہ بت جو آئے ہیں مکہ کے اندر, اس کی بھی تاریخ ہے. یہ شام سے بت لے کر آئے تھے, کاروباری تھے, جاتے تھے. اس سے پہلے بت نہیں تھے. یہ گئے شام میں, اور بنو امیہ تجارت میں زیادہ فعال تھے, اور یہ بت لائے بھی, زیادہ تر بت وہاں سے لائے, شام سے لے کر آئے مورتی ہدیے کے طور پر. لوگوں کو بتایا کہ شام والے یہ بت رکھتے ہیں, تو ان کو شوق ہوا کہ ہمارے لیے بھی ایسے بت ہونے چاہیے. پھر یہ بت بننا شروع ہوئے. یہ بت کاروبار تھا, بت پرستی بزنس تھا. دین یا ایسا مذہب جو کاروباری اور کمرشل بنیادوں پر کھڑا ہوا تھا. اب رسول اللہ نے آ کر کہا کہ میں کہتا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے, تو کہا مان لیں گے. اور اگر میں کہوں کہ اس کائنات کا اللہ ہے, بت کچھ بھی نہیں ہے, کہا یہ نہیں مانیں گے آپ. کیوں؟ اس سے تو کاروبار خراب ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں لشکر ہے, تو لشکر سے ہماری دکان نہیں خراب ہوتی. لیکن اگر آپ کہتے ہو اللہ ہے, یہ بت نہیں ہے, کارساز, تو اس سے ہمارا کاروبار خراب ہوتا ہے. اس لیے یہ کاروباری لوگ رسول اللہ کے مقابلے میں, دین کے مقابلے میں, اللہ کی طرف دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ یہ نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو. اور رسول اللہ سے لوگ متاثر بھی تھے, چونکہ رسول اللہ کی سیرت, صداقت, سچائی لوگ تصدیق کرتے تھے, دیکھتے تھے دن رات. اب کیا کریں؟ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ ایک انتہائی مہذب پاکیزہ کردار جس کو لوگ دل و جان سے مانتے ہیں, اور وہ آ کر ایسی باتیں, ایسا دین بیان کر رہے ہیں جس سے کاروبار, بزنس سارا خراب ہو رہا ہے. آبا و اجداد کے زمانے کا چلا ہوا کاروبار خراب ہو رہا ہے. تو اب اس شخص کا کیا کریں؟ لہٰذا انہوں نے رسول اللہ کی کردار کشی شروع کی. کردار کشی یہ کی کہ اس میں سے ایک تہمت یہ تھی کہ یہ جنون ہے, یہ بیماری ہے, ان کو ذہنی بیماری ہے, ذہنی طور پر نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے, اور جنون ہے. ام بہی جنتن, یعنی ان کے اوپر نعوذ باللہ جنون طاری ہو گیا. یہ کردار کشی تھی. یا جب کہتے تھے یہ ساحر ہیں, جادوگر ہیں, یہ کردار کشی تھی. اور لوگوں کی نگاہوں میں ایک ایسی شخصیت جو پاک ہے, پاکیزہ ہے, مؤثر ہے, اور لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اعتقاد رکھتے ہیں, وہ آ کر ایسی باتیں کرے جس سے بزنس لوگوں کا خراب ہوتا ہے. تو بزنس طبقہ, یہ کاروباری طبقہ کیا کرے گا؟ آ کر اس کی کردار کشی کرے گا. اور تو کوئی ہتھیار نہیں ہے, اور کوئی کمزوری نہیں ہے, اور کوئی غلطی نہیں ہے جو رسول اللہ کے عمل سے پکڑ کے بتاتے کہ دیکھا یہ رسول اللہ یہ کام کرتے ہیں, چھپ کے یہ کرتے ہیں, کھلے بندوں یہ کرتے ہیں, آپ کے سامنے یوں کرتے ہیں, بعد میں جا کر یوں کرتے ہیں. ایسا تضاد انہیں رسول اللہ کی زندگی میں نظر نہیں آیا. رہ گیا فقط یہی ایک حربہ کہ لوگوں کی نگاہوں سے رسول اللہ کی شخصیت گرانے کے لیے انہیں متہم کریں, کردار کشی کریں. لہذا تہمت لگائی کہ ام یقولون بہی جنتن, کہ یہ جنون ہے ان کا, یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جنون ہے. بل جاءہم بالحق, اللہ فرماتا ہے کہ نہ, یہ جنون نہیں ہے, یہ مجنون نہیں ہے, جنون نہیں ہے, بلکہ حق ہے. اب یہ لوگ کیوں, اگر یہ حق ہے تو پھر کیوں قبول نہیں کرتے؟ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں, حق نہیں چاہتے. جس کو اللہ نے محور قرار دیا ہے, مدار بنایا ہے انسان کے لیے, لوگ حق پسند نہیں ہیں, حق کو ناپسند کرتے ہیں. کارہون. اسی طرح یہ سورہ مومنون میں ہے. سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے, آیا 78 میں, لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. یہ رسول حق لے کر آئے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ تم حق کو ناپسند کرتے ہو. حق تمہاری پسندیدہ چیز نہیں ہے, تم کراہت رکھتے ہو, ناگواری ہے تمہارے اندر حق کی نسبت. اکثریت حق کو ناپسند کرتے ہیں. اب جہاں آ کر اصل مشکل یہاں سے سمجھ میں آتی ہے. انبیاء کے مقابلے میں انبیاء کی اپنی قومیں کیوں کھڑی ہوتی تھیں؟ فرق یہ تھا کہ انبیاء حق محور ہیں, حق مدار ہیں, حق کی بنیاد پر آئے ہیں, اور لوگ حق پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں پسند کرتے؟ کیونکہ حق سے ان کا ناحق خراب ہوتا ہے.
ان کا کاروبار خراب ہوتا ہے, ان کا بزنس خراب ہوتا ہے, ان کا زندگی کا جو کچھ بنایا ہوا ہے وہ نابود ہو جاتا ہے. اگر یہ حق مان لیں اور حق قبول کر لیں اور حق کے مدار میں آ جائیں تو پھر یہ روٹی روزی یہ ساری ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو حق جانتے ہوئے, حق مانتے ہوئے, یہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ حق ہے, پھر بھی حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, پھر بھی انبیاء کے خلاف, پھر بھی ائمہ کے خلاف, پھر بھی اہل البیت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, چونکہ حق پسند نہیں ہے لوگوں کو. اور یہی ہدایت ہم اپنا جائزہ لیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگ رسول اللہ سے متاثر تھے, سخت متاثر تھے, شدید متاثر تھے, رسول اللہ کی صداقت و امانت کے قائل تھے. لیکن جب رسول اللہ نے ان کے سامنے حق پیش کیا تو رسول اللہ کی ہی کردار کشی کر دی. کہا یہ نعوذ باللہ, کہا یہ پاگل ہیں, یہ مجنون ہیں, دماغ ٹھیک نہیں ہے ان کا. یہ تہمتیں لگائیں. کیوں لگائیں؟ چونکہ حق سے ان کا سارا نظام برباد ہو رہا تھا جو انہوں نے جاہلیت اور ناحق بنایا ہوا تھا. اس لیے حق مدار ہونا یہ دین کی اصل علامت ہے, حق مداری. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق دو دھاری تلوار کی طرح ہے. خنجر, دو دھار والا خنجر جس کے دونوں طرف کاٹنے کی دھار بنی ہوئی ہو, تو جب اس کو چلاتے ہو تو وہ دونوں طرف کو کاٹتا ہے. حق کبھی آپ کے ہمراہ ہوتا ہے, کبھی آپ کے ہمراہ نہیں ہوتا, آپ کے خلاف بھی ہو جاتا ہے حق. تو دونوں صورتوں میں آپ کو حق کو ماننا ہوگا. جس وقت حق آپ کے خلاف ہو رہا ہے, آپ جو کر رہے ہو, جو کیا ہے, حق کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا, تو اس وقت بھی آپ کو حق کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے. اور جب حق سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے, جو آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہیں, حق کہہ دے کہ یہ درست ہے, تو بھی آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس شرط پر نہ ہو کہ حق نے ہمیں فائدہ پہنچایا تو حق زندہ باد, لیکن اگر حق سے ہمیں نقصان ہوا تو نہ, پھر باطل زندہ باد, پھر ہمارا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے. حق اساس و بنیاد ہے. اور اس کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام نے بہت خوبصورت روایات بیان کی ہیں. میں چند ایک عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اب کربلا کی داستان کا آغاز, کربلا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام اور باقی بزرگان میں, شخصیات میں, صحابہ, اولاد صحابہ, تابعین, فقہا, علماء, متدینین, حجاج اور مجاورین بنو ہاشم وغیرہ بنو ہاشم جو امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اب یہاں بنیادی فرق یہاں آ کر واضح ہوتا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ بات بعد میں آئے گی, اسے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. ایک اور منزل آتی ہے امام حسین علیہ السلام کے راستے میں, اور وہاں پر امام علیہ السلام نے مفصل, سب سے مفصل تشریح اپنے قیام کی اس منزل پر کی, اور یہ ہے منزل ذو حسم کے مقام پر ہے, جہاں پر حر ابن یزید رہائی کا دستہ آتا ہے. اسی منزل سالبیہ کی چند منزلیں بعد میں ہے, وہاں پر حر آتے ہیں اور آ کر امام علیہ السلام کا راستہ روکتے ہیں, اور امام علیہ السلام چند خطبے لشکر حر کے سامنے بیان کرتے ہیں, جن میں سے ایک خطبے کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں میں. اس میں امام علیہ السلام نے حر کے لشکر کے سامنے یہ بیان فرمایا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَمَّا حَضَرَتِ الْإِقَامَةُ خَرَجَ الْحُسَيْنُ مِنْ خَبَائِهِ فِي أَزَارٍ وَنَعْلَيْنِ. لباس بھی لکھا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کیسے باہر آئے خطبہ دینے کے لیے, اور اس خطبے میں ازار و نالین امام علیہ السلام نے پہنے ہوئے تھے. فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. امام علیہ السلام نے حمد و ثناء پروردگار کیا. ثم قال انه قد نزل من الامر ما قد ترون. جو صورتحال بن گئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو, جو حالات بن گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو. وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ. دنیا بدل گئی ہے اور دنیا بدل کے کسی اور سمت میں چلی گئی ہے. وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا. بگڑ گئی ہے دنیا, اور دنیا کا معروف اچھائیاں پشت کر چکی ہیں, نکل چکی ہیں, اور برائیاں رہ گئی ہیں. وَاسْتَمَرَّتْ جِدًّا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ. اب معروف اقدار, ویلیوز, دین اور حق کتنا رہ گیا ہے دنیا میں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جیسا الٹے برتن میں تری رہ جاتی ہے, جیسے یہ برتن ہے, پانی ہے, اس کو اڈیل دیں, الٹا کر دیں, تو گرنے کے بعد اس کے تہ میں تھوڑی سی تری بچ جاتی ہے ہر برتن میں, جس میں آپ کھانا نکالتے ہیں, جس میں آپ دودھ نکالتے ہیں, تو نیچے تہ میں تری بن جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں امام کے دور میں, رسول اللہ کی ہجرت کے 60 سال بعد اور رسول اللہ کی رحلت کے 50 سال بعد, امام حسین کے دور میں امت مسلمہ کی نصف صدی میں کیا حالت ہو گئی. امام فرماتے ہیں کہ حق معروف کتنا بچ گیا ہے اس امت کے اندر, اس کے نیک لوگوں کے اندر, جتنا الٹے برتن کی تہ میں تری بچ جاتی ہے. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةً كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ.
برتن کی تہ میں تری کی حد تک حق اور معروف بچ گیا ہے. وخسیس عیشن کالمرء الوبیل، ایک اجڑی ہوئی چراگاہ کے خشک بوسے جتنا دین بچ گیا ہے. اجڑی ہوئی چراگاہ جس کو جانوروں نے اجاڑ دیا ہو، لتاڑ دیا ہو، اس کے اندر جو بھوسا رہ جاتا ہے اتنا معروف بچ گیا ہے. اب بتا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کربلا کا راز اور رمز بتا رہے ہیں. کربلا کس کو کہتے ہیں عزیزان ایمان؟ یہ حسینی کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا پیش کی ہے، ہم نے جو کربلا سنی ہوئی ہے، رسوماتی کربلا، ذاکروں کی کربلا، خطیبوں کی کربلا، اس کا امام حسین کی کربلا سے بہت تھوڑا سا تعلق ہے، نام کا تعلق ہے کہ اس کا نام بھی کربلا ہے، اس کا نام بھی کربلا ہے. ورنہ ہر چیز ذاکروں خطیبوں کی کربلا میں ہر چیز بدلی ہوئی ہے، ہر کردار بدلا ہوا ہے، ہر ڈائلاگ بدلا ہوا ہے، ہر راستہ بدلا ہوا ہے، ہر معیار بدلا ہوا ہے. امام حسین کی کربلا جو امام نے خود بیان کی ہے، اس کربلا کے معیارات کیا ہیں اور جو ہم نے کربلا اختیار کی ہوئی ہے اس کے معیارات کیا ہیں. اب آپ موازنہ خود کر لینا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیوں آیا، میں کیوں اٹھا، اور مجھ پر اتنے ستم کیوں کیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے. الا ترون، کیا نہیں دیکھتے تم، الی الحق، حق کی طرف، لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں ہو رہا. کیا نہیں دیکھتے آپ؟ حق ترک کر دیا گیا ہے، حق چھوڑ دیا گیا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. وَإِلَى الْبَاطِلِ، اور کیا باطل کی طرف نہیں دیکھ رہے آپ، مشاہدہ نہیں کر رہے، جائزہ نہیں لے رہے، آنکھیں نہیں ہیں تمہاری، دیکھ نہیں رہے ہو کہ باطل سے رکا نہیں جا رہا، باطل رائج ہے اور حق ختم ہو گیا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ حَقًّا حَقًّا، یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر مومن کو مر جانا چاہیے، مومن کو موت کی تمنا کرنی چاہیے. مومن کے لیے زندہ رہنے کا جواز اس حالت میں، کون سی حالت؟ کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا. اس صورتحال میں مومن کے لیے ایک راستہ بچتا ہے اور وہ لقاء رب ہے، موت ہے، وہ شہادت ہے. یہ لیرغب، یہاں کیا کرے مومن؟ وہ مومن اس دنیا میں زندہ رہنے کی خواہش کرے، اس دنیا میں اپنی دنیا گزارنے کے لیے آنکھیں بند کر لے، زبان بند کر لے، نگاہیں بند کر لے. یہ تو مومن نہیں ہوگا. پھر مومن ہے تو اس کو موت کی تمنا کرنی ہوگی، یعنی اٹھے، حق کو احیا کرے، حق کو برپا کرے اور باطل کو روکے. فانی، اب میں کیا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اب سنو، حالات یہ ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا. اس صورتحال میں مومن کو مر جانا چاہیے، مومن کے لیے زندگی کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. تو میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، تم اپنا فیصلہ کرو. میں نے فیصلہ کر لیا ہے. فانی لا ارى الموت الا شہادتا والحیات مع الظالمین الا برما. میں، موت شہادت ہے، یہاں موت کا وقت ہے، یہاں شہادت کا وقت ہے. میں یہ زندگی ظالموں کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اور باطل کے ساتھ اور متروک حق کے ساتھ اس دور اور ماحول میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. میں نے انتخاب کر لیا، میں نے موت کو انتخاب کر لیا، شہادت کو انتخاب کر لیا. کیوں؟ چونکہ حق پر عمل نہیں رہا، حق ترک کر دیا گیا ہے. عزیزان، یہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا ہے. خود امام فرما رہے ہیں، یہ کسی عالم کا جملہ نہیں ہے، نہ شیخ مفید کا ہے، نہ شیخ کلینی کا ہے، نہ شیخ صدوق کا ہے، نہ امام خمینی کا ہے، نہ امام خامنئی کا یہ جملہ ہے کہ جس سے کوئی توجیہ کر سکے، جس کو کوئی ہیر پھیر کر کے اس کی کوئی اور رنگ بنا سکے. یہ سید الشہداء کا جملہ ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے راستہ چن لیا ہے اور وہ شہادت و موت کا ہے. اور ہر مومن کے لیے یہ مقام ہے کہ اس وقت وہ یہی راستہ چنے. اٹھے، حق پر جب عمل نہ ہو رہا ہو، حق چھوڑ دیا جائے، حق ترک کر دیا جائے اور باطل سے رکا نہ جا رہا ہو، مومن، امام اور مومن کا فریضہ یہ بنتا ہے. یہاں پر یہ تمام کربلا ہے، یہ کھلی کربلا ہے، یہ واضح کربلا ہے. کربلا کے لیے، قیام کے لیے کتنی دلیلیں چاہیے امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنے کے لیے؟ بس یہ ایک دلیل، حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، بس کافی ہے. یہ ایک دلیل کربلا کے لیے کافی ہے اور یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ سب سے اساسی دلیل ہے. حق چھوڑ دیا گیا، یعنی سمجھو سب کچھ، انسانیت چھوٹ گئی، دین چھوٹ گیا، الہیت چھوٹ گئی. اب حق پر عمل نہیں ہو رہا اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، حق پر عمل نہیں ہو رہا اور حج کر رہے ہیں، حق پر عمل نہیں ہو رہا اور زیارتیں کر رہے ہیں، حق پر عمل نہیں ہو رہا اور نفل پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حق پر عمل نہیں ہو رہا، دعائیں مانگ رہے ہیں. اب یہ کیسے نابینا ہے، یہ کیسے اعمیٰ ہے؟ الا ترون، نظر نہیں آتا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. لہم ابصار لا تبصرون بها، آنکھیں ہیں، آیون ہیں، لہم آیون لا تبصرون بها، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں.
انہی کو امام خطاب کر رہے ہیں، الا ترونا، نظر نہیں آتا تمہیں؟ اندھے تو نہیں ہو، دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، بس یہ کافی ہے مومن کے لیے، حق پر عمل نہیں ہو رہا کافی ہے، قیام کرے، موت کے لیے تیار ہو جائے۔ اس زندگی میں جہاں حق نہ ہو، جہاں باطل ہو، اس زندگی میں کیا لذت ہے؟ وہ مومنانہ زندگی نہیں ہے، وہ منافقانہ زندگی ہے، وہ فاسقانہ زندگی ہے، وہ فاجرانہ زندگی ہے۔ اس لیے حضرت علی اکبر بابا سے صرف ایک تاکید کروا رہے ہیں، افلسنا علی الحق، کیا حق پر نہیں ہے ہم؟ حق پر ہیں، وہ کافی ہے بس۔ اور کیا دلائل چاہیے؟ حق پر ہیں ہم، حق پر ہیں، لا نبالی الموت، موت کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کون لوگ ہیں؟ ہم عزادار، ہم مومن، ہم جن کی پرورش ہم نے نام حسین کا لیا، عزاداری حسین کے لیے، گریہ حسین علیہ السلام کے لیے کیا، لیکن تربیت و پرورش ہماری کلچر نے کی ہے۔ کون سا کلچر؟ جس نے حق چھوڑ دیا ہے، جو حق چھوٹے ہوئے حق پر حساسیت نہیں رکھتا، وہ کلچر جو حق نہ بھی ہو تو بھی انسان کی کامیاب زندگی قرار دیتا ہے۔ ہم کتنے کامیاب لوگ ہیں اپنی زندگی میں حق کے بغیر؟ کتنے جید لوگ ہیں علماء حق کے بغیر؟ کتنی مقدس شخصیات ہیں حق کے بغیر؟ آخر حق کے بغیر یہ تقدس آپ میں کہاں سے آ گیا؟ حق کے لیے نام تک نہیں لیا، حق کا چرچا نہیں کیا، حق کے اوپر زبان نہیں کھولی، اور پھر دنیا میں ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہو، امت کو بھی اس طرف لگا دیا ہے۔ ہماری پرورش جس ماں باپ نے کی ہے، انہوں نے ہمیں حق پرست نہیں بنایا، انہوں نے ہمیں مفاد پرست، انہوں نے ہمیں نفس پرست، انہوں نے ہمیں انا پرست، انہوں نے ہمیں خاندان پرست، انہوں نے ہمیں آبا پرست، انہوں نے ہمیں قبیلہ پرست بنایا ہے، انہوں نے ہمیں قوم پرست بنایا ہے، حق پرست نہیں بنایا۔ اور یہی تو جاہلیت ہے۔ آل ابی سفیان کیا تھا دین ان کا؟ قبیلہ پرست، قوم پرست، نفس پرست، اقتدار پرست۔ حق کہاں گیا؟ ایرانیوں کے ہاں ایک طنز ہے، بڑا طنزیہ کاٹدار جملہ ہے بہت ہی، کہ جب وہ کسی چیز کی اہمیت جب ختم ہو جائے، بے قیمت ہو جائے، کوئی چیز جس کی اہمیت ہی نہ ہو، تو اس کو وہ طنزن کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز، تو وہ کہتے ہیں کلو چند۔ یعنی اگر کہ مثلا انقلاب، تو جو انقلاب کا منکر ہے، انقلاب کا قائل نہیں ہے، انقلاب کو بے قیمت سمجھتا ہے، تو وہ کہے گا چھوڑو انقلاب کو، انقلاب کلو چند، کلو کتنے میں ہے؟ وہ تنزیہ طور پر تحقیر کے لیے یہ کہتے ہیں کہ انقلاب کلو کتنے کا ملتا ہے۔ اب اسلام، جیسے یہ لیبرل سیکولر ہیں ہمارے، ان کو پوچھو اسلام، تو وہ کہتے ہیں اسلام کلو کتنے کا ہے؟ اسلام کلو بتاؤ، ریٹ بتاؤ کتنے میں کلو ہے؟ یعنی بے قیمت چیز ہے، فضول چیز ہے، چھوڑو اس کو، کلو کتنے کی ہے؟ اسی طرح حق، ہماری تربیت کے مطابق حق کلو چند، کلو کتنے کا ملتا ہے حق؟ یعنی بے قیمت ہے، ہمارے لیے بے قیمت ہے، ہمارے لیے بے ارزش ہے۔ ہماری تربیت نے ہمیں حق سے دور کر دیا ہے، ہمیں حق مدار نہیں بنایا، حق محور نہیں بنایا، حق پرست نہیں بنایا، کربلا کے ذکر کے باوجود۔ میں وہی پاکستانی رائٹر جس کی کتاب کا بار بار ذکر کرتا ہوں میں، مسعود مختار، اللہ اسے جزائے خیر دے، وفات پا گئے ہیں وہ، انہوں نے چند کتابیں لکھی، بڑے پائے کے اعلیٰ درجے کے ادیب تھے۔ ایک کتاب انہوں نے لوح ایام لکھی ہے، انقلاب اسلامی کا آنکھوں دیکھا حال۔ جب امام خمینی آئے پیرس سے، تو یہ وہاں تھے پاکستان کے نمائندے اور سفیر بن کر، RCD معاہدے کے مطابق پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور اہل قلم تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جب ماموریت، سفارت کے لیے، سفیر کی ماموریت کے لیے ایران جا رہا تھا، تو ایران سے پلٹے ہوئے لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، ایران پلٹ جو پاکستانی تھے، وہاں رہ کے آئے تھے، ایران کے بارے میں معلومات ان سے لی۔ تو کہا سب نے معلومات دی، لیکن ایک فوجی کرنل نے جو وہاں سے سفارت میں ڈیوٹی کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا مجھے بہت اچھی معلومات دی جو میرے بڑی کام آئیں وہاں جا کر، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ آپ جس قوم میں جا رہے ہو، ایرانی قوم میں، یہ تضاد کا شکار ہے، یہ قوم متضاد زندگی گزار رہی ہے، ان میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ تو کہا میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، چونکہ ادیب تھے، اسکالر تھے، تو ان کے لیے یہ قوم کا یہ پہلو، یہ کمزوری بڑی دلچسپ تھی۔ تو کہا وضاحت کرو کیا تضاد ہے ایرانی قوم کے اندر؟ تو کہا تضاد یہ ہے ان کا کہ ان کے لبوں پر نام حسین ابن علی ہے، یہ اٹھتے ہوئے یا حسین کہتے ہیں، بیٹھتے ہوئے یا حسین کہتے ہیں، فقط محرم میں نہیں، سال بھر زندگی میں ہر کام میں یا حسین ان کی زبان سے دور نہیں ہوتا۔ اتنی کثرت سے ان کے دل میں حسین رچے بسے ہوئے ہیں، لیکن ان کے سروں پر سایہ یزید کا ہے، سایہ طاغوت کا ہے، ظالم جابر حکمرانوں کے۔ اور آج کی بات نہیں ہے، 2500 سال سے یہ اسی یزیدیت کے، سلطانی اور آمریت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نام حسین لبوں سے چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ تضاد ہے ان کے اندر کہ حسینیت اور یزیدیت کو کیسے اکٹھا کر لیا کہ سروں پہ حکومت یزید کی ہو، لبوں پہ نام حسین کا ہو۔ کہا میں یہ
سن کے چلا گیا. جب دیکھا تو حقیقت میں ایسا ہی پایا میں نے انہیں. حسین کا عاشق، حسین کے شیفتہ، حسین کے دل دادا، حسین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن سروں پہ یزید کا سایہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی قوم کے اندر ایک حسین شناس، کربلائی، عاشورائی رہبر پیدا ہوا، عالم و فقی پیدا ہوا، اور اس نے اس قوم کو متوجہ کیا اس تضاد کی طرف، اور اس نے ان کو یہ چیلنج دیا کہ یا لبوں سے نام حسین ختم کر دو یا سروں سے سایہ یزید ختم کر دو. اس قوم نے اپنی رہبر کا پیغام سمجھ لیا اور کہا کہ حسین کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم یزید کا سایہ گرا دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے یزید کو سرنگون کیا، میں نے یزید گرتا ہوا اسی قوم کے ہاتھوں سے دیکھا. یہ تضاد مختار مسعود کی اپنی قوم کے اندر بھی موجود ہے، کم از کم ان کے اندر موجود ہے جن کے لبوں پہ نام حسین ہے. پاکستان کے اندر دو طبقے، ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے نام حسین لبوں سے چھوڑ کے فقط یزید کا سایہ قبول کر لیا ہے، یزید کے منحوس سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، یزید کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، یزیدیت سے منسلک بھی ہیں، اور نام حسین لبوں سے چھوڑ دیا ہے، یک طرفہ ہو گئے، یکسو ہو گئے. لیکن جنہوں نے اپنے لبوں پر نام حسین باقی رکھا ہوا ہے ان کے لیے یہ چیلنج ابھی بھی موجود ہے کہ حسینیت تو حق کا نام ہے، حق پرستی کا نام ہے، حق محوری کا نام ہے، اور موت کے لیے، شہادت کے لیے آدمی کو تیار ہونے کے لیے کتنی دلیل کی ضرورت ہے؟ اتنی ہی کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق چھوڑ دیا گیا. یہ کافی ہے، مومن کے لیے یہ کافی ہے، عزادار کے لیے یہ کافی ہے. حق محور اور حق مدار بننا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا، اس پہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، ہم جب اس مقام منزل پہ پہنچیں گے اس کی زیادہ تشریح ہوگی انشاءاللہ پورے سیاق کے ساتھ. الا ترون الی الحق لا یعمل به والی الباطل لا یتناہى عنہ. اس کو ازبر کر لو، اس کو فریم کرا کے گھروں میں رکھ لو کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بنیادی مقصد حق کا قیام، حق محوری اور حق مداری تھی. حق پر عمل نہیں ہو رہا تھا، یہ کافی ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو ریلیف دیا جائے، سہولت دی جائے، احترام کیا جائے، چھوٹ دی جائے، لیکن حق چھوڑ دیں، حق پر عمل نہ ہو، اور امام حسین علیہ السلام کو تمام سہولتیں اپنے گھر میں دی جائیں، تو امام حسین علیہ السلام کیا سمجھوتا کر لیں گے؟ جو آج کی شخصیات جنہوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے، کیوں کہ ان کے پاس سہولت ہے، ان کے پاس کوئی مشکل نہیں ہے، انہیں اختیار ہے، یہ آنا جانا سفر کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بس اس وجہ سے خاموش رہیں. جبکہ حق مٹ چکا ہے، حق ختم ہو چکا ہے، حق پائمال ہو چکا ہے. آج کے دور کے اندر حق تلاش کرو، حق تلاش کرو، ٹیلیسکوپ سے نہیں، مائکروسکوپ سے تلاش کرو. اپنے ملک میں حق تلاش کرو، عزاداروں حق تلاش کرو. محرم حق پرستی کا مہینہ ہے، حق شناسی کا مہینہ ہے، حق جوئی کا مہینہ ہے. حق کم از کم مجلس میں تو بیان کرو نا. حق کو جستجو کرو اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے نظام میں، اپنے سسٹم میں، اپنی سیاست میں، اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں. حق کو تلاش کرو. ہے اگر حق موجود تو ٹھیک ہے، آپ رسمیں انجام دو، لیکن اگر حق نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ حَقًّا حَقًّا. پھر لقاء رب آخری راستہ بچ جاتا ہے اگر حق متروک ہے. لیکن اس متروک حق میں ہم کتنے خوشحال ہیں، ہم کتنے خوش ہیں، ہم کتنے راضی ہیں، ہم کتنے مطمئن ہیں. کیوں مطمئن ہیں؟ کہ ہمیں وہ دین سکھایا گیا ہے جو حق محور نہیں ہے، جو حق مدار نہیں ہے. ہمیں وہ تشیع سکھایا گیا ہے جو حق کے متروک ہونے پہ کوئی حساس نہیں ہے. حق بے شک نابود ہو جائے، حق ختم ہو جائے، ان کی سہولتیں ہوں، ان کو فیس ملتی رہے، ان کا خرچہ پورا ہوتا رہے، بس ٹھیک ہے. حق نہیں ہے تو کیا پرواہ، ہمیں حق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لا نبالی بالحق، ہمیں حق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں لا نبال الموت، ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ہمارا رویہ یہ بتاتا ہے کہ لا نبالی بالحق، ہمیں حق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حق مٹتا ہے، مٹ گیا ہے، مٹ جائے. حق کس چیز کا نام ہے؟ حق کس بلا کا نام ہے؟ یہ ہماری عملی زندگی ہے، یہ ہمارا عملی دین ہے. یہ دین ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ مدرسوں نے پڑھایا ہے، یہ مجلسوں میں بتایا گیا ہے، یہ علماء نے ذکر کیا ہے. خود علماء جو خاموش ہیں، آج آپ دیکھو خاموش علماء، آج کی کربلا میں جتنے خاموش علماء ہیں، ان کے پاس کیا جواز ہے؟ کیا حق پائمال نہیں ہو رہا؟ حق پر یلغار نہیں ہے؟ حق بجانب کون ہے؟ حق کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ حق کا پرچم کس کے پاس ہے؟ اور حق سے دور کون لوگ ہیں؟ اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس بیچ کے اندر؟ اور پھر یا حسین بھی کر رہے ہیں، حسین علیہ السلام کے لیے رو بھی رہے ہیں. حق چھوڑ کے حسین کے قریب آنا، حق چھوڑ دیا حسین بھی چھوٹ گئے، حق چھوڑ دیا علی بھی چھوٹ گئے، حق چھوڑ دیا شہدائے کربلا بھی چھوٹ گئے، حق چھوڑ دیا قرآن بھی چھوٹ گیا، حق چھوڑ دیا سب کچھ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. حق سے جڑی ہوئی ہے، اللہ نے ہر چیز حق سے جوڑ دی ہے. حق کا محافظ ائمہ کو بنایا،
حق کا مدار دین کو قرار دیا، حق کے اوپر چلنے والے مومنین کو قرار دیا، اور صرف اس ایک جملہ ہی سارا دین ہے، حق محوری، حق مداری اور حق پرستی۔ کربلا اس لیے برپا ہوئی، سید الشہداء بتا رہے ہیں کہ کیا نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ ایک اور خطبہ سید الشہداء علیہ السلام کا ہے، وہ کربلا سے پہلے کا ہے، منا کا ہے، اس میں بھی امام حسین علیہ السلام نے یہی نشاندہی کی علماء کو کہ کیوں خاموش بیٹھے ہو، کیسے تسلی سے اطمینان سے مکہ آتے ہو، ثواب کما کے چلے جاتے ہو، اور اپنے روٹین میں روزمرہ معمولات میں لگے ہوئے، اور خوش بھی ہو کہ بڑے اعلیٰ درجے کے مومن ہو، جنت میں بڑے اعلیٰ مقام ہیں، حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اللہ نے دروازے جنت کے بڑے بڑے دالان جنت کے اپنے نام کروا دیے ہو، جبکہ نظر نہیں آتا کہ حق تمہارے زمانے میں نابود ہو گیا ہے، پائمال ہو گیا ہے۔ یہ پائمال حق کے اندر جینا، زندہ رہنا، یہ کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ یہ کہاں سے یہ دین سیکھا ہے؟ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو اس کی اجازت نہیں دیتا حق پوشی کی، حق کشی کی، حق تلفی کی، قرآن تو اجازت نہیں دیتا، نہ حق تلفی کا نظارہ گر ہونے کی۔ حق جہاں بھی پائمال ہوتا ہے، مومن کا کام ہے کھڑا ہو جائے، کہاں تک کھڑا ہو؟ موت تک، لقاء رب تک کھڑا ہو جائے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے تو اشارہ کر دیا، میں نے تو واٹس ایپ کر دیا تھا، میں نے تو پیغام دے دیا تھا، میں نے تو بتا دیا تھا، جو عموماً آج کل مومنین کا فریضہ ہے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا۔ نہ، کہہ دینا آپ کا فریضہ نہیں ہے۔ اگر عزادار حسین علیہ السلام ہو، پھر امام حسین آپ کا فریضہ مقرر کر رہے ہیں۔ کون سا فریضہ ہے؟ جو امام نے خود جس پر عمل کیا، اور حضرت علی اکبر نے جس کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ جب سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت علی اکبر نے استفسار کیا، افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا بلا یا بنیا، ہاں بھیا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ اگر امام حسین کربلا میں حق پر ہیں، حضرت علی اکبر حق پر ہیں، تو جو کوفہ میں ہیں وہ کس پر ہیں؟ وہ بھی حق پر ہیں۔ یہاں گمراہی شروع ہو جاتی ہے اگر دونوں حق پر ہیں۔ جو حجاز میں بیٹھے ہیں وہ بھی حق پر ہیں، جو بصرہ میں بیٹھے ہیں جن کو پتہ چل گیا ہے اور حق گھر پہ بیٹھے ہیں، پھر وہ سارے حق پر ہیں۔ یہ کیسی گمراہی ہے؟ اس نے در حقیقت ظلم کے لیے جواز فراہم کیا، میدان فراہم کیا ہے کہ آپ امام حسین کے ساتھ جاؤ تو بھی حق پر ہو، امام کو چھوڑ دو تنہا خزل کر لو تو بھی حق پر ہو، پھر بھی رضی اللہ ہو جاؤ گے تم، پھر بھی اللہ راضی ہے تم سے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے حق کو متروک، حق کو مہجور اور باطل کو نظام اور نافذ کر دیا ہے۔ عزیزان، حضرت علی اکبر یہ رمز یہاں کھول رہے ہیں اس مناسبت سے، جب بابا نے گریہ فرمایا اور استرجاع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ابت افلسنا علی الحق۔ سید الشہداء نے فرمایا بلا یا بنیا، کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ پھر فرمایا اذن لا نبال الموت، بس ہمیں پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو حاطف غیبی نے موت اور شہادت کی بشارت دی ہے، اور ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ پھر حق پر ہونے کا یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ حضرت علی اکبر کی زبان مبارک سے یہ جملہ حضرت علی اکبر کا، جس نے راز کربلا کا کھولا ہے، یہ اذان علی اکبر کی طرح مشہور ہونا چاہیے، ورد زبان ہونا چاہیے، ہر جوان کے زبان پر ہونا چاہیے۔ لا نبالی بالموت، اگر حق پر ہیں پہلے یہ تشخیص دو کہ حق پر ہو یا نہیں۔ حق پر ہونے کے لیے فرقے کی دلیلیں کافی نہیں ہیں، قرآن کی دلیل، امام حسین کی دلیل، علی کی دلیل سے حق پر ثابت کرو کہ میں حق پر ہوں۔ اور یوں نہیں کہ چونکہ میں علی علی کرتا ہوں، میں حسین حسین کرتا ہوں، میں حق پر ہوں۔ نہ، حق میدان عمل ہے، حق لفظ نہیں ہے، حق الفاظ نہیں ہے۔ حق پر ہو تو پھر آپ کو میدان حق میں اور مدار حق میں آنا ہوگا۔ یہ حق واضح ہے، آج بہت واضح ہو چکا ہے۔ آج کی کربلا میں امام خامنئی رحمت اللہ علیہ کی شہادت نے حق کو ایسا واضح کر دیا ہے، جس طرح قرآن نے کھول کے بیان کر دیا، قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل بالکل الگ کر دیے گئے۔ پہلے مخلوط تھے، پہلے گڑمٹ تھی، پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، مکس ہو گئے تھے، لیکن رہبر عظیم الشان کی شہادت نے حق اور باطل کو بالکل نکھار کے الگ کر دیا، اپنے خون کے ذریعے سے ان کے اندر سرحد قائم کر دی ہے۔ اب حق کی تلاش بھی آسان ہو گئی، حق کی جستجو بھی آسان ہو گئی، حق کی پہچان بھی آسان ہو گئی۔ یقین جانے ایک نہیں، کئی اہل سنت اور اکابرین اور بزرگان اہل سنت آئے ہیں، انہوں نے باقی جگہوں پر بھی اظہار کیا ہے، یہاں میرے پاس بھی آ کے انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ہم پہلے کنفیوز تھے، ہمیں واضح صورتحال نہیں، لیکن آج ہمارے لیے یہ بات بالکل کھل کے واضح ہو چکی ہے کہ حق وہی ہے جو سید علی خامنئی کا راستہ ہے، جو ان کا مکتب ہے، جو ان کا طریقہ ہے، وہ حق ہے۔ ہم جان گئے کہ یہ حق ہے، اب ہمارے لیے کوئی سوال باقی نہیں بچا، اب ہمیں کسی کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ ہم سنی ہیں لیکن حق پتہ چل گیا ہے ہمیں، حق کس جانب جا رہا ہے۔ اب یہ حق معلوم ہونا چاہیے، ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج کی دنیا میں اگر حق ہے تو حق کے اوپر
کھڑا ہونا پڑے گا عزیزان۔ حضرت علی اکبر نے جو کہا لا نبالی بالموت، ثابت کیا کہ حضرت علی اکبر کو موت کی پرواہ نہیں تھی، واقعاً پرواہ نہیں تھی۔ اور یوں نہیں کہ حضرت علی اکبر کو فقط موت کی پرواہ نہیں تھی، کاروان حسینی میں جتنے بھی انصار تھے، بنو ہاشم تھے، اولاد امام حسین علیہ السلام تھے، کسی کو بھی موت کی پرواہ نہیں تھی۔ کیا دلیل تھی؟ کیوں موت سے نہیں ڈرتے تھے؟ چونکہ حق پر ہے۔ حق شناسی انسان کو نڈر بنا دیتی ہے، دلیر بنا دیتی ہے، جری بنا دیتی ہے۔ مردد لوگ بزدل ہوتے ہیں، موت سے ڈر جاتے ہیں، لیکن حق انسان میں یہ تاثیر ڈال دیتا ہے، یہ خاصیت پیدا کر دیتا ہے۔ کربلا کا ہر جوان، حضرت قاسم جو کم سن تھے، بہت زیادہ سے زیادہ عمر جو حضرت قاسم کی ذکر کی گئی یہ 13 سال، قمری 13 سال، چاند کے 13 سال۔ قمری 13 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، 15 سال قمری لحاظ سے، چاند کی تاریخ کے مطابق 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے۔ حضرت قاسم 13 سال یا 13 سے بھی کم مدت کے تھے جو عمر ذکر کی گئی ہے۔ اور اس عمر میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شب عاشور اصحاب امام حسین کو خیمے میں اکٹھا کیا، اور اصحاب کے تقاضے پر، صحاب اپنے وفار انصار کے تقاضے پر اکٹھا کیا، جب سید الشہداء حضرت سید الساجدین کے خیمے میں حضرت سید الساجدین کو وصیتیں فرما رہے تھے، اور اس وقت بی بی زینب نے یہ وصیتیں سنی، اور سن کر رو کر سید الشہداء سے پوچھا کہ بھیا آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج آخری شب ہے ہماری، کل ہم جدا ہو جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں بہنا ایسا ہی ہے، یہ آخری شب ہے آج ہمارے پاس، کل ہم جدا ہو جائیں گے۔ اس وقت جناب سیدہ روئیں، گریہ فرمایا، جناب سید الشہداء نے حوصلہ دیا، ڈھارس دی، اور بی بی زینب کو بھی وصیتیں کی، جناب سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام بعد کو بھی وصیتیں کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو وصیتیں کی۔ وہ وصیتیں انشاءاللہ بیان کریں گے امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے باقاعدہ کیا وصیتیں تھی۔ اور اس وقت حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے امام حسین سے پوچھا کہ بھیا جب کل جنگ ہوگی، آج آخری شب ہے، کل جدائی ہو جائے گی، تو کیا یہ انصار، یہ اصحاب جو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، یہ کل تک اسی جگہ موجود رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی ہمیں چھوڑ جائیں، جس طرح باقیوں نے چھوڑ دیا، جس طرح کوفیوں نے چھوڑ دیا، جس طرح حجازیوں نے چھوڑ دیا، جس طرح باقیوں نے چھوڑ دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل یہ بھی چھوڑ جائیں؟ اور یہ کربلا کا بڑا دردناک پہلو ہے کہ قدم قدم پر لوگ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑتے جا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا ملتے گئے ساتھ ساتھ، اور ایک وقت ایسا آیا تو چھوڑتے گئے امام حسین علیہ السلام کو۔ اس لیے بی بی نے فرمایا کہ کہیں کل یہ ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ سید الشہداء نے فرمایا یہ باوفا انصار ہیں، لیکن یہ مجبور نہیں ہے، یہ نہیں جائیں گے لیکن یہ مجبور نہیں ہے۔ باہر خیمے کے باہر حفاظت پر مامور صحابی، انہوں نے یہ بات سن لی اور جا کر حبیب ابن مظاہر کو بتائی کہ بی بی یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ فوراً تمام انصار کو ایک خیمے میں اکٹھا کرو، اور سید الشہداء کو درخواست کی، التماس کی۔ امام علیہ السلام آئے اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے ثانی زہرا کو ہماری وفا پر شک ہو رہا، مطمئن نہیں ہے کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس حالت میں ہم صبح نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اسی وقت اذن جہاد دیں، ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری اتمام حجت کے طور پر ان باوفا انصار کو فرمایا کہ آپ میرے باوفا ساتھی ہو، انصار ہو، صحابہ ہو۔ اتنے باوفا کسی کو نصیب نہیں ہوئے، اور یہ تاریخ بھی ثابت کرتی ہے جتنے باوفا انصار حسین علیہ السلام کو ملے اتنے باقی آئمہ کو نہیں ملے۔ امام علیہ السلام نے آخری اتمام حجت کے طور پر فرمایا کہ آپ اسی لحظے اٹھ کے چلے جاؤ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک ایک ہاشمی کا، چونکہ ہاشمیوں کو اس علاقے کا، کوفہ کا جغرافیہ معلوم نہیں ہے، راستے پتہ نہیں ہیں ان جوانوں کو، ایک ایک ہاشمی کا ہاتھ پکڑو اور مختلف راستوں سے نکل جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، آپ جا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد روایت میں بھی ہے کہ امام نے چراغ بھی بجھا دیا۔ پھر ایک ایک کر کے اصحاب اٹھے اور انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کیا۔ خیمے کے گوشے سے ایک طفلانہ معصومانہ آواز آئی، چونکہ امام علیہ السلام ہر صحابی کو جب وہ وفا کا اظہار کر رہے تھے، امام علیہ السلام
ہر صحابی کو بتا رہے تھے کہ کل تو نے شہید ہونا ہے، اور جگہ بتا رہے تھے کہاں شہید ہونا ہے، ساتھ تسلی بشارت دے رہے تھے۔ جب سب کو بشارت مل گئی کل شہید ہونا ہے، تو خیمے کے کونے سے ایک طفلانہ معصومانہ آواز آئی کہ چچا جان، سب کو شہادت کی بشارت دے دی ہے، مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، یتیم سمجھ کے نظر انداز کر دیا ہے، یتیم سمجھ کے رحم آ گیا ہے، مجھے اس سعادت میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ امام علیہ السلام نے وہ آواز پہچان لی، اور وہ آواز حضرت قاسم ابن حسن کی تھی۔ امام نے فرمایا قاسم بیٹا، یہ آپ ہو؟ آپ موت کی تمنا کر رہے ہو، شہادت کی تمنا کر رہے ہو؟ میرے بیٹا آؤ۔ امام علیہ السلام نے یتیم امام حسن کو بلایا، گلے لگایا، ماتھا چوما اور فرمایا قاسم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ موت کیسے لگتی ہے بیٹا، بتاؤ موت کیسے لگتی ہے؟ حضرت قاسم نے جواب دیا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ بابا لا نبالی، ہمیں ہر پرواہ نہیں ہے موت کی، شہد سے زیادہ گوارا، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ اور پھر یوں نہیں کہ یہ شب عاشور کہا لیکن صبح عاشور حضرت قاسم نے ایسا نہیں کیا، نہ، صبح عاشور قاسم نے اس طرح سے موت گلے لگائی، اس طرح موت پی، اس طرح جیسے شہد سے زیادہ میٹھی ہو، جس انداز سے حضرت قاسم نے موت کو گلے لگایا۔ روایات کے اندر ہے کہ حضرت قاسم چونکہ عمر تھوڑی تھی، کم سن تھے، ابھی جنگ والی عمر نہیں تھی، حضرت عباس نے انہیں تیار کیا، خود پہنایا۔ خود حضرت قاسم کے اندازے کا نہیں تھا، کوئی نیزہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ حضرت قاسم اس کو تھام سکیں، کوئی زرہ حضرت قاسم کے قد کے مطابق نہیں تھی، لیکن حضرت عباس علمدار نے حضرت قاسم کو تیار کر کے جب روانہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام اب یتیم حسن اور یادگار حسن کی جنگ دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے کہ یہ کمسن، یہ پھول جیسا جوان۔ حمید جو راوی ہے امر سعد کے لشکر کا، اس نے روایت کی کہ جب یہ پھول، یہ چاند جیسا چہرہ آیا، ایک لعین کہا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ جوان، یہ میرے حصے کا جوان ہے، اسے میں نے شہید کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ملعون، یہ چاند جیسی شکل مارنے کے لیے نہیں ہے، تجھے نظر نہیں آتی کیسے مہک رہا ہے چاند کی طرح، اس معصوم پہ تو کیسے مارے گا؟ کہا کہ یہی بہترین ہے، انعام نہیں ملے گا، مجھے صبح سے کوئی میرے حصے کا شہید نہیں آیا۔ اور وہ ملعون اٹھا اور اس نے حضرت قاسم کو شہید کر دیا۔ لیکن یہ اہل البیت کے ہر جوان کا یہ خاصہ تھا، اور خصوصاً حضرت علی اکبر علیہ السلام جب سید الشہداء حضرت علی اکبر کی بالین پہ پہنچے تو حضرت علی اکبر نے موت کا شکوہ نہیں کیا، درد کا شکوہ نہیں کیا، فقط یہ کہا کہ بابا جان آپ کے آنے سے پہلے پہلے میں حالت نوم میں بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں حاضر تھا، میں چچا حسن کی خدمت میں حاضر تھا، میں بابا علی کی خدمت میں حاضر تھا، حوض کوثر پہ نانا رسول منتظر ہیں، پیغام دے رہے ہیں، میرے پیارے اکبر پیاسے حسین کو کہو ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرواؤ، اب آ جاؤ ہمارے پاس۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام، چونکہ حضرت علی اکبر ابھی حیات تھی، ابھی سانسیں جاری تھیں، اور سید الشہداء علیہ السلام کی کوشش تھی کہ میں بیٹے کو اٹھا کے خیام تک لے جاؤں، گنج شہداء تک، بیویوں تک لے جاؤں تاکہ تیمارداری کریں، تاکہ مرہم رکھیں۔ اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حضرت علی اکبر کے لاشا کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے کہ اس وقت حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، شبیہ رسول دنیا سے چلے گئے، ہم شکل رسول دنیا سے چلے گئے۔ اور حضرت سید الشہداء نے آسمان کی طرف دیکھ کر نگاہ کی، خدایا گواہ رہنا کیسا جوان تیری راہ میں پیش کیا ہے، تیرے رسول کی شبیہ تھا، لہجہ تیرے رسول کی طرح تھا، باتیں تیرے رسول کی طرح تھیں، سیرت تیرے رسول کی طرح تھی، اور یہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل منزل ایک یہ تھی کہ اکبر کو میدان میں کیسے بھیجیں، لیکن اس سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اکبر کو خیمے میں کیسے لے کر جائیں۔ حضرت سید الشہداء کو معلوم تھا کہ بی بی زینب کو کتنی محبت ہے علی اکبر سے۔ اب سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میں کیسے اٹھا کے لاؤں اکبر، آپ کو بیویوں کے خیمے میں کیسے لے کر جاؤں۔ بالآخر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اکبر کو لاشا کو اٹھایا، گھوڑے کی زین پر رکھا، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے جب لاشا اکبر کو خیام تک لے کر آئے، بیبیوں کو اطلاع مل گئی، یہ کوہرام برپا ہوا۔ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ بی بی زینب کے سر سے چادر سرک گئی، بی بی کو اب خیال نہیں رہا، بی بی دوڑ کے آگے بڑھ کر اور سینہ ماں پیٹ کے فرمانے لگی، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا شبیہ رسول اکبر، الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق سید الشہداء، بحق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، پروردگارہ ملت ایران کو کامیابی عطا فرما، انہیں صبر و استقامت عطا فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، مجاہدین ایران کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، مجاہدین لبنان کو کامیابی عطا فرما، ملت لبنان کو استقامت و پائیداری و صبر عطا فرما، ملت فلسطین کو کامیابی عطا فرما، انہیں آزادی نصیب فرما، پروردگارہ انہیں صہیونیوں پر، امریکیوں پر غلبہ نصیب فرما، پروردگارہ ان ظالمین کا ظلم سمیت خاتمہ فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، پروردگارہ اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرما، بانیان مجالس، اہل منبر، ذاکرین خطبہ کی حفاظت فرما، جلوس عزا کی حفاظت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ عزیزان مومنین مومنات سب اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، شہداء ایران، شہداء لبنان، شہداء فلسطین کی سربلندی و درجات کی بلندی کے لیے، بالخصوص امام شہید امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین